شادی کرتا ہے، وواہ کرتا ہے، یا جو بھی نام بہرحال دیا جاتا ہے، تو وہ کیسے کیا جائے اسلام کے مطابق؟ اسلام اس معاملے میں کیسے جو ہے اپنے ماننے والوں کو گائیڈ کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے کہ وہ نکاح کیسے کریں، شادی کیسی ہو؟ اس لیے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہمیں تمام شعبوں میں زندگی کے ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور خاص طور سے نکاح کا جہاں معاملہ ہے تو نکاح کو اسلام نے آدھا دین کہا، یاد رکھیے، نکاح کو اسلام نے آدھا دین کہا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب نکاح کو اسلام نے آدھا دین کہا، ہاف ریلیجن کہا، تو اس کو کیسے کرنا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کا طریقہ نہ بتایا جائے؟ اللہ رب العزت نے جب احکامات نازل کیے، چاہے وہ توحید ہو، اس کے بعد نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ و حج ہو، اس کا مکمل طریقہ بتا دیا گیا کہ ان اعمال کو ایسے ایسے کرنا ہے۔ تو جب دین کے تعلق سے اور خاص طور سے جب نکاح کے تعلق سے یہ بتایا گیا کہ نکاح نصف آدھا دین ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہے اسلام نے، شریعت نے ہمیں اس کے کرنے کا طریقہ نہ بتایا ہو؟ یہ امپاسبل ہے۔ لیکن ہمارے نکاح کیسے ہو، اس عنوان کو رکھنے کی وجہ اس لیے محسوس ہوئی کہ ہم بہت ساری چیزوں میں الحمدللہ، توحید میں، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں کتاب اور سنت کی پابندی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ جو بھی کر رہا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ ہمارے اعمال جہاں تک ہو سکے اپ ٹو دا لمٹس وہ کتاب و سنت کے مطابق ہو، وہ کوشش کرتا ہے ہر انسان۔ اگر وہ غلط بھی کرتا ہے تو نیت تو یہی ہوتی ہے کہ میں اللہ کی کتاب، اس کے رسول کے سنت کے مطابق کروں، ٹھیک ہے؟ لیکن مسئلہ یہاں آتا ہے، اور اس میں اچھوں کو فیل ہوتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے، سارا سماج اس سے پریشان نظر آ رہا ہے۔ لوگ جو ہے لڑکی کی پیدائش پہ ان کے چہرے کالے ہو جا رہے ہیں، حالانکہ وہ لڑکی کی پیدائش کو برا نہیں مانتے ہیں۔ ان تمام کی وجہ وہ نکاح کا طریقہ، چونکہ ہمارے نکاح کیسے ہو اس معاملے میں ہم رہنمائی کتاب و سنت کی نہیں لے رہے ہیں۔ نتیجتاً نکاح جس کو آدھا دین کہا گیا، جس کے کرنے کا مکمل طریقہ بتا دیا گیا، لیکن بڑی افسوس کی بات ہے اس طریقے کو پورا بتانے کے بعد، اس کو ڈیفائن کرنے کے بعد، اس کو پریکٹیکلی عملی طور سے کر کے بتا دینے کے بعد بھی جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح، اس کے بعد صحابہ کے نکاح اور اس کے بعد کی نسلوں نے اسی طریقے پر، جس طریقے پر اپنے نبی کو پایا اور جیسے صحابہ نے اس طریقے کو سمجھا تھا، انہی طریقوں پر اپنے زندگی کے تمام اعمال، تمام شعبے، چاہے وہ نکاح ہو، چاہے وہ معاملات ہو، تجارت ہو، لین دین ہو، اخلاق ہو، اسی پر رکھے۔ لیکن ایک بڑی افسوس کی بات ہے آج کے اس دور میں، اس ماڈرن ایج میں، اس جدید دور میں، جہاں امت مسلمہ کو غیر مسلم تہذیبوں کی بہت ساری مار پڑی ہے، مار سے مراد ان کے طور طریقوں کو اپنا کر اسلام کو ہم نے چھوڑ دیا، اسی میں ایک زبردست چوٹ جہاں مسلمانوں نے کھائی وہ یہ کہ انہوں نے اسلام کا طریقہ چھوڑ کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر، قرآن نے جس طریقے کو بتایا اور نبی نے عمل کر کے بتایا، اس طریقے کو چھوڑ کر اپنا طریقہ ایجاد کر لیا بہت سارے معاملات میں، اور بالخصوص نکاح کے معاملے میں۔ نتیجتاً جب ایک انسان، اس کو لڑکی پیدا ہو جاتی ہے، بات تو نکاح کی ہو رہی ہے لیکن یہاں اس کا کیسا اثر ہوتا دیکھیے آپ۔ نتیجتاً جب ایک انسان کو لڑکی پیدا ہو جاتی ہے، لڑکی پیدا ہوتے ہی وہ ایک تصور ذہن میں بنا لیتا ہے، اب تو مجھے بہت انتھک محنت اور مشقت کرنا ہے۔ اس لیے انتھک محنت اور مشقت نہیں کرنا ہے کہ میں اپنی اولاد کو کھلانا چاہتا ہوں، مجھے انتھک محنت اور مشقت اس لیے کرنا ہے کہ مجھے لڑکی پیدا ہو۔ نتیجتاً اس کی پرورش میں مجھے مال کھپانا پڑے گا، لگانا پڑے گا، اور اس کے بعد اس کو بہانے میں، نکاح کرنے میں، شادی کرنے میں، اس کی میرج کے اندر مجھے کثرت سے مال جمع کر کے لگانا پڑے گا، اس لیے کہ اس کے بغیر اس کا نکاح ممکن نہیں ہے۔ یقیناً میرا عنوان آج جہیز پہ نہیں، یاد رکھیے، جو کہ ایک بڑی وجہ ہے، لیکن چونکہ جہیز کا تعلق نکاح سے ہی ہے، یاد رکھیے نکاح سے اس کا تعلق ہے، تو نتیجتاً وہ کثرت سے محنت کرتا ہے، بہت زیادہ جو ہے جذبات کے ساتھ محنت کرتا ہے، انتھک محنت کرتا ہے تاکہ وہ لڑکیوں کو جو ہے بڑے ہونے کے بعد اچھے سے نکاح ہو جائے۔ اس کے بعد وہ بچیوں کو پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، تربیت دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے، بڑا کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ نکاح کے لیے جو ہے رشتہ تلاش کرتا ہے۔ رشتہ تلاش کرتے وقت جو کٹھنائیاں، جو مشکلیں، جو تکلیفیں اسے سہنا پڑتی ہے، رشتہ ہوتے وقت جو اس کو سہنا پڑتا ہے، نکاح اور اس کے بعد جو ضلالت اس کو محسوس کرنا پڑتی ہے، جو نکاح کے طریقے ہم نے اپنا لیے جس میں لڑکی اور لڑکی والوں کو چھوٹا، حقیر، نچلا، نیچ، کمتر، کمزور سمجھا جاتا ہے، تو وہ بیچارہ جو غلامی کرتا ہے اپنے داماد کی، داماد کے والد کی اور اس کے رشتہ داروں کی، اس کے بعد اس کے بھائی اس لڑکی کے جو سالے ہوتے ہیں اس کے، وہ اس کے بعد پورا سماج، پورا خاندان جو ہاں جی
جی حضوری اور جو جھکاؤ، جو عاجزی، جو انکساری، جو کہ شرعی نہیں ہے، یاد رکھیے شریعت نے اس کو نہیں کہا۔ جب آپ کسی سے ملتے ہیں، اگر کسی کے سامنے عاجزی، انکساری، حسن سلوک اور جھکاؤ ہے تو والدین ہیں، جب ان سے نہیں کرتے تو کوئی اور مستحق نہیں دنیا میں، لہٰذا وہ سب چیزیں ان کو کرنا پڑتی ہے، عزت اور احترام جو کہ عموماً سب کرتے ہیں، لیکن ایکسٹرا جو وہ چاہتے ہیں، جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں، اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس کے لائق ہے کہ کیا جائے، وہ ساری چیزیں کرتا ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے، اور پھر ایک انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیا شادی کرنے کا اسلام نے طریقہ بتایا؟ یا ہمارے نکاح کیا ایسے ہی ہونے چاہیے؟ یا پھر اپنی بیٹی کی پیدائش کو ہم روک دیں، جس کے لیے وہ کیا کیا طریقے اختیار کرتا ہے، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں کہ روک دیں، اس لیے کہ پھر مجھے دینا پڑے گا، اور نتیجتاً نکاح بڑے مہنگے، مشکل، کم ہوتے نظر آ رہے، یاد رکھیے کم ہوتے نظر آ رہے۔ اس کے برعکس زنا، فحاشی اور دیگر جو تعلقات جو انسان بناتے ہیں، جو غیر شرعی ہے، غیر فطری ہے، حرام ہے، وہ تعلقات عام ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور نکاح خاص ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ بات میں انسانیت کی نہیں کر رہا ہوں، یہ بات میں امت مسلمہ کی کر رہا ہوں، یاد رکھیے۔ انسانیت کا تو کیا حال ہے مجھے ابھی ڈسکرائب کرنے کی، تفصیلات میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ میں صرف مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کی یہ حال ہے کہ نکاح کم نظر آ رہے ہیں، یاد رکھیے، اور اس کے بعد بہت مہنگے نظر آتے ہیں، اور انسان سوچتا ہے کیا اس میں کوئی طریقہ ہے؟ تو آج جو بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ عزیز کہ ہمارے نکاح کیسے ہو، مطلب ہمارے نکاح قرآن اور سنت کی روشنی میں کیسے ہونا چاہیے۔ کیا واقعے میں نکاح بہت مشکل ہے؟ کیا واقعے میں نکاح بہت مہنگا ہے؟ کیا واقعے میں نکاح ایک ایسی چیز ہے جو سب کو حاصل نہیں ہو سکتی؟ کیا واقعے میں نکاح ایک ایسی چیز ہے جو چند لوگوں کو سماج میں حاصل ہوں گی؟ کیا واقعے میں نکاح ایسی چیز ہے جہاں عزت لینی چاہیے نہ بھی ملے تو؟ کیا واقعے میں نکاح ایسی چیز ہے کہ جو لگایا وہ حاصل کرنے کا یہ موقع ہے کہ بچے کو اتنا لگایا نا تو اب اس کے ہونے والی بیوی سے میں یہ لوں یا اس کے خاندان والوں سے لوں؟ تو نکاح ہے کیا؟ نکاح اسلام میں کیا ہے؟ اسلام نے کیا سٹیپس، کیا طریقے، کیا چیزیں بتائیے جو نکاح میں ہونی چاہیے، اور ہمارے نکاح درخت ہونا کیسے چاہیے اور ہو کیسے رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جب میں بتاؤں گا ہمارے نکاح ایسے ہونا چاہیے، جب میں کمپیریزن دیتا جاؤں گا بیچ بیچ میں کہ کیسے ہو رہے ہیں اور کیسے ہونا چاہیے، تو آج میں آپ کے سامنے نکاح کا سنت طریقہ، سنت نکاح، نکاح سنت کے مطابق کیسا ہو، نکاح شریعت کے مطابق کیسا ہو، ہمارے نکاح کیسے ہونے چاہیے، اس عنوان پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ یقیناً بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، چونکہ نکاح جو سنت کے مطابق ہے اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ اگر آپ مجھ سے کہیں کہ بس چند جملوں میں بول دو تو میں ایسا آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ ہمارے نکاح کیسے ہو۔ ہمارے نکاح ایسے ہو کہ ولی راضی ہو اس کے لیے، مطلب لڑکی کا والد راضی ہو۔ ہمارے نکاح ایسے ہو جو اس کی دوسری کنڈیشن ہے ولی کی راضی ہونے کے بعد وہ ہے مہر مقرر کر لیا جائے، ہمارے نکاح ایسے ہو۔ تیسری شرط اور کنڈیشن نکاح کے لیے جو ہونا چاہیے وہ یہ کہ ایجاب اور قبول، لڑکے کو لڑکی پسند ہو، لڑکی کو لڑکا پسند ہو، یہ ہوتا ہے، یہ تیسری شرط ہے، ایسے ہونا چاہیے۔ اور چوتھی شرط ہے دو عادل گواہ ہو، دو مسلمان اس میں گواہ موجود ہے، یہ چار چیزیں جہاں ہوتی ہے بس یہ نکاح ہو گیا، ہمارے نکاح ایسے ہو، بس چار ہی چیزیں اس میں ہوتی ہیں، ولی کا راضی ہونا، مہر کا طے ہونا، ایجاب اور قبول، لڑکے کو لڑکی پسند ہو، لڑکی کو لڑکا پسند ہو، دو گواہ ہونا، یہ چار شرائط نکاح کے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، پانچواں کچھ بھی نہیں۔ اب انسان سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے، ہمارے پاس تو لوازمات، کنڈیشنز اور کمپلسری چیزوں کی فہرست اتنی لمبی ہے کہ ایک انسان اگر نکاح کا صرف گھر میں بولنے جائے یا گھر والے طے کرے اور سوچے کہ اب بچے یا بچی کا نکاح کرنا چاہیے، مطلب اب وہ سوچ رہے کہ کرنا چاہیے، تو مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ وہ تاریخ کا رسم کیسے ہوگا۔ مطلب پہلے تو دیکھنے کو جائیں گے تو ایک طرح سے مالز میں اور بازاروں میں جو گھومتے نا کارٹ لے کر، وہ گاڑی لے کر یہ ڈالنا ہے یہ نکالنا ہے، تو ویسا لڑکیوں کی چوائس شروع ہوتی ہے۔ پھر ان چوائسز میں سے جو ایک پسند آ جاتی ہے، جس کے لیے اپنی بنائی ہوئی ہماری من مانی شرائط اور کرائٹیریا اور کنڈیشنز ہوتے ہیں، اس پہ سلیکشن ہوتا ہے۔ اس سلیکشن کے بعد پھر ایک رسم طے ہوتی ہے کہ شادی کس دن ہوگی، تو اس کے لیے پورا پروگرام۔ اس کے بعد شادی اگر طے ہو جاتی ہے، بیچ میں عید آ جائے تو اس کا ایک پروگرام۔ اس کے بعد بیچ میں دعوتیں آتی رہی تو پھر اس کی ضیافتیں، اس میں عزت وغیرہ وہ پروگرام۔ اس کے بعد اگر شادی کی تاریخ طے ہو جاتی ہے تو اس سے کچھ دن پہلے 8 سے 10 دن پہلے ہلدی کی رسم اور مہندی کی رسم اور سانچک کی رسم اور جوڑے کی رسم اور یہ رسم اور چپل چھپائی کی رسم اور فلاں رسم اور شادی کے دن 1000 رسم اور ولیمے کی 1000 رسم۔ اس کے بعد پہلی جمعگی اور پھر دوسری جمعگی اور تیسری جمعگی اور چوتھی جمعگی، پھر گود بھرائی کی رسم کے اولاد ہونے والی ہے۔ رسومات اتنے نظر آتے کہ ایک انسان پریشان ہو اٹھتا ہے، اس کے جسم پر کانٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، سمجھ رہے، اس کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان جسم پر کانٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ پیسہ کہاں سے لاؤں گا۔ اور اس کی اکثر مار لڑکے والوں کو نہیں، لڑکی والوں کو پڑتی ہے، مطلب ان کو زیر بار کیا جاتا ہے، ان کو دبایا جاتا ہے، ان سے یہ سب کچھ کر کے لیا جاتا ہے۔
اتنا لمبا پروسیس ایک فطری چیز کے لیے، اور غیر فطری چیز کے لیے کوئی پروسیس ہی نہیں ہے. زنا کے لیے نہ کوئی پروسیس، نہ کوئی لوازمات، نہ کوئی چیز. سمجھ رہے آپ؟ افیئرس کے لیے نہ کوئی پروسیس، نہ کوئی لوازمات، نہ کوئی چیز. اسلام کی خصوصیت رہی ہے، اس نے جس چیز کو جتنا زیادہ اہم سمجھا اس کو اتنا عام بھی کیا، اس کو اتنا معمولی کر دیا، اس کو اتنا آسان بھی کر دیا. انسان کو جینے کے لیے ہوا چاہیے تو بالکل عام ہے، ہر جگہ ملتی ہے، ہر وقت ملتی ہے نا. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو نکاح انسانی نسل کی بقا کے لیے ضروری ہے. انسانی سماج میں فتنے اور فساد نہ ہو بلکہ نکاح ضروری ہے. تو یقیناً اس کو بھی تو بتایا ہوں گا نا کچھ کنڈیشن، اور شریعت نے تو بتا دیا 4 کنڈیشن. ہم نے اپنے نکاح میں پتہ نہیں کتنی کنڈیشن لگا دی، اور اللہ رحم کرے یہ کنڈیشن جب ہم نے لگا دی نا تو اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب نازل کیا اپنا، اور ہمارے نکاحوں کو مشکل کر دیا، ہمارے نکاحوں کو بے برکت کر دیا، ہماری اولادوں کو نافرمان کر دیا، ہماری زندگی کو جو تنگ کر دیا. یار ہماری زندگی تنگ ہو گئی، آج تنگ ہو گئی ہے نکاحوں کی یہ طریقوں سے جو ایجاد کر دیا. اور ایک انسان جس کو لڑکی پیدا ہو جاتی، یقین جانیے جس دن سے لڑکی پیدا ہوتی تب سے لے کر شادی تک انتھک محنت صرف اس بچی کے نکاح کے لیے کرتا ہے. تو کیا واقعی میں شریعت میں نکاح ایسا ہے جس کے لیے پوری زندگی گزاری جائے؟ ہماری پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وہ ہے اللہ کی عبادت، اور یہاں تو نظر آ رہا ہے جینے کا مقصد نکاح، اور نکاح کرنے کے لیے پیسہ جمع کرنا ہے. ایک صاحب جو ہے یا ایک انسان جس کو 1 لڑکی ہو جائے پریشان ہے، 2 ہو جائے پریشانی دگنی، 3 ہو جائے پریشانی تگنی، چونکہ اس کو نکاح کرنا ہے. بہت بھاری جانے والا ہے، بہت زیر بار ہونے والا ہے، بہت ذلیل اور رسوا ہونے والا ہے، بہت زیادہ ستائے جانے والا ہے. اس کو پتا ہے ستائے جانے والا ہے ان کی پرورش میں، ستائے جانے والا ان کو بار بار آ کر دیکھ کر اللہ کی مخلوق میں جو لوگ کیڑے نکالتے ہیں ان کی طرف سے، لڑکے والے جو ہوتے ہیں. ستایا جانے والا ہے پیسوں کی شکل میں، ستایا جانے والا جہیز گھوڑے اور جوڑے کی رقموں میں، ستایا جانے والا ہے مختلف قسم کے رسومات میں کھلا پلا کر زیر بار کر کے وہ پتہ کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے. اور یقین جانیے میں جہاں لڑکا اور لڑکی گھر والے بول رہا ہوں، بچے سب کو ہوتے ہیں، لڑکا اور لڑکی، ان کے ساتھ وہی باری آتی ہے جو لڑکے والے ہوتے ہیں، چونکہ اس کو بھی تو بہنیں ہوں گی، اس لڑکے ان کو بھی تو بیٹیاں ہوں گی نا، اس پہ بھی آتی ہے. لیکن افسوس کی بات ہے اپنی انگلیاں دبنے کے بعد دوسروں کی انگلیاں کیسے دباتا ہے انسان سمجھ میں نہیں آتا. ایک بار گڑھے میں خود گرنے کے بعد دوسروں کی گرانے کی سوچ کیسے سکتا ہے ایک مسلمان؟ لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، چونکہ وہ تھوڑی دیر کی شان، شوکت، ریا، دکھاوا، نام، نمود وہ بہت اہم ہے نا، اسی کے لیے تو زندگیاں گزار رہے ہیں. یہاں تو یہ ہے کہ بھیک مانگ کے کھانا کھا رہے ہیں، لیکن شادی تو ایسا بتانا ہے کہ کلاس 1 آفیسر کی بھی نہیں ہوئی ہوں گی، کیونکہ ضروری ہے نا. اسی مقصد کے تحت تو دنیا میں آئے ہیں، ہم بھیجے گئے ہیں. یہی تو مقصد ہے جینے کا کہ شادی کرو تو ولیمہ کرو یا نکاح کرو تو بتاؤ لوگوں کو ہم نے کیا کیا. اگر یہ نہ کیا تو پھر کیا کیا زندگی میں؟ تو نکاح کے لیے شرعی اعتبار سے تو صرف 4 کنڈیشن ہیں. دنیا میں اعتبار سے میں کہتا ہوں نا، مسلمانوں کا جہاں بھی جو سماج بستا ہے ایسے کنڈیشنز لگا دیے، جیسا میں نے کہا اللہ نے ہمارے نکاحوں کو مشکل اور ناممکن کر دیا، بے برکت کر دیا، اولادوں کو نافرمان کر دیا. آئیے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21 میں اللہ نے فرمایا کہا، اور اس کی نشانیوں میں جو خطبے میں نے آیت تلاوت کی، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے جنس کی بیویاں بنائی. یہ اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے کہ اس نے ہمارے جنس سے جو ہے ہماری بیویاں بنائی، ٹھیک ہے، بیویاں جو ہے بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کر سکو، تاکہ تم ان بیویوں سے سکون حاصل کر سکو، اور تمہارے درمیان محبت اور جو ہے رغبت پیدا کر دی، الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. یہاں اللہ بول رہا ہے نکاح سے سکون ملتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے، محبت اور رغبت پیدا ہوتی ہے. ہمارے نکاح ایسا کچھ بھی رزلٹ نہیں دے رہے. ہمارا نکاح ہونے کے بعد وہ پہلے دن سے وہ ہونے والی لڑکی کو یہ تانے ملتے ہیں کہ اس میں بوٹی کم تھی، اس میں سالن کم تھے، چاول برابر نہیں تھے، کھانا ٹھنڈا آیا تھا، زیور اتنا بولے تھے، جہیز ایسا ہونا تھا، کوالٹی آف گڈس یہ دیے تم نے، پلنگ ایسا تھا، کوالٹی نہیں تھی، بچے کو ہینڈ سیٹ فلاں دیے، کپڑا صحیح نہیں تھا، فلاں صحیح تھا. یہ سہنا پڑتا ہے. کائے کی محبت، کائے کی رغبت، کائے کی الفت پیدا ہو رہی ہے، اور کہاں کا سکون. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے نکاح ایسے ہوتے ہیں، یہاں اللہ کہہ رہا سکون کی جگہ ہمارے نکاح یہ کہ ایک انسان لڑکا نکاح کر لیتا ہے تو راستہ بدل دیتا ہے اپنا. اس لیے نہیں کہ آج کل بیوی کے ساتھ زیادہ رہ رہا ہے، اس لیے کہ ادھار زیادہ ہو گئی ہے تو راستہ بدلنا ہی ہے نا. راستے والوں سے لیا ہے تو نئے راستے سے جاتا ہے، چھپ کے بے برکت ہو گئے ہمارے نکاح. یہاں اللہ کہہ رہا سکون کی جگہ سکون ہے. جب نکاح کرتے ہو تو تمہارے لیے تمہارے جنس کی عورتیں پیدا کی جو تمہارے لیے سکون اطمینان ہے، اور تمہارے بیچ محبت اور رغبت اللہ نے پیدا کی، محبت پیدا کی. اس میں آیت ہے، نشانی ہے یہ غور کرنے والوں کے لیے. یقیناً نشانیاں غور کرنے والوں کے لیے کہ ایک اجنبی مرد اور عورت ایک بار ملتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسی محبت ان میں پیدا کرتا ہے کہ زندگی بھر ساتھ رہتے ہیں. یہ اللہ کی طرف کی بات ہے نا. بہرحال نکاح ایسا ہی ہوتا ہے، سکون اور اطمینان کی چیز. نکاح آدھا دین مکمل کرنے والی چیز ہے. لیکن ہمارے نکاح پتہ نہیں کیا کیا فتنے اور فساد کر رہے ہیں سماج میں. انشاءاللہ عزیز جب بات کروں گا تو رکھتا جاؤں گا. تو نکاح سکون اور اطمینان کے لیے ہوتا ہے. اسی طرح جیسے ہر چیز کے لیے ایک نیت ہے، نکاح کے لیے بھی نیت ہونا چاہیے. ہر اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تو نکاح بھی نیت ہونا چاہیے. کیا نیت ہونا چاہیے؟
نیت یہ کہ اللہ میرا آدھا دین مکمل کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں اپنی نظروں کو نیچے رکھنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں اپنی نسلوں کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اے اللہ میں اولاد کی پرورش کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ ان کو میں اپنے لیے ثواب جاریہ بنانا چاہتا ہوں۔ یہ نکاح کی نیت۔ ہمارے پاس نکاح کی نیت بھی کیا ہوتی ہے، بڑی افسوس کی بات ہے، گھر میں نکاح کب سوچتے ہیں، برا مت لگنے دیجیے، یہ حقیقتیں ہیں۔ نکاح کی جب سوچتے ایک لڑکے کی، حالانکہ لڑکا بول بول کر تھک گیا، بیٹا بول بول کر تھک گیا کہ نکاح میرا کر دو ابا، ابا بولتے ابھی نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر نکاح کی یاد کب آتی ہے، ارے گھر میں کام کو کوئی نہیں ہے، کام والی برابر نہیں آ رہی، نکاح کر دیتے اس کا، چلو کام والی بھی نہیں آ رہی، کام بہت زیادہ ہے تو نکاح کر دو۔ کام مقصد کیا ہے نکاح کا، دین مکمل کرنا نہیں ہے، ایک کام والی کی کمی محسوس ہو رہی ہے تو بہو لے کر آ جاتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات، آنے کے بعد اگر خدمت نہ کرے ساس کی تو پھر کیا فائدہ ہوا لا کر، وہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ بیٹے کو کیا فائدہ ہوا، اس کی نسلوں کو کیا فائدہ ہوا، اس کو فائدہ نہیں ہونا لیکن اس عورت کو، چونکہ انٹینشن نیت ہی برابر نہیں ہے لانے کی۔ نکاح اس لیے کر دی کہ امی بہت بیمار ہے، اب کون سنبھالے گا ان کو، تو آپ کو خدمت گزار عورت چاہیے تھی، آپ کو نکاح توڑی کرنا تھا۔ حالانکہ نکاح کے مقاصد میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ سوچ کر بھی کسی لڑکی سے شادی کرے کہ وہ آپ کی والدہ کی خدمت کرے، بیمار ہے، وہ آپ کے گھر میں لوگوں کو سنبھالے، یہ لیکن بتانا پڑے گا اس کو، اور ویسی ڈھونڈ کر لانا پڑے گا جو اس لائق ہو۔ لانے کے بعد آپ کو نہیں ڈسکلوز کرنا ہے۔ ایک صحابی رسول نے اپنا نکاح طے کیا، نکاح کر لیا، اور نکاح جب کیا تو ایک مطلقہ عورت سے کیا جس کی طلاق ہو چکی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کنواری عورت سے کیوں نکاح نہیں کیا، تم تو نوجوان تھے نا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، 3 چھوٹی چھوٹی بہنیں تھیں، اب ان کی کون دیکھ بھال کریں گا، ظاہر سی بات ہے میری بیوی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو میں نے ایسی عورت سے نکاح کیا جو مطلقہ ہو، اس کو پتا ہو معاملات کیا ہوتے ہیں، وہ رہ چکی ہو کسی آدمی کے ساتھ، تو میری بہنوں کی وہ اچھے سے دیکھ بھال بھی کریں گے۔ تو نیت یہ تھی کہ میں نکاح کروں، دین بھی مکمل ہو، لیکن ساتھ میں میری چھوٹی بہنیں، اور ظاہر سی بات ہے لڑکیوں کے لیے صحابی تو کچھ بہن بھی ہے تو کیا نہلانا ہے، دھلانا ہے، رکھنا ہے، ان کے مسائل تھوڑی بھائی پورا کر سکتا ہے نا، تو کوئی ایسی عورت ہو جو جانتی ہو یہ سب چیزیں، ویسی کر کے لائے۔ تو نیت تھی نکاح کی، لیکن ساتھ میں ایک سوچ تھی کہ بہنوں کی ہو، تو پھر سوچ کے ساری چیزیں کی، پری کنڈیشن تھا، پہلے سے بتا دیا۔ یہ نہیں کہ لانے کے بعد ایک عورت کو جو بیچاری اپنے گھر میں ناز و نخروں میں پلی ہے، مالدار لا کے کل بولیں گے کہ میری ماں کا فلاں اور فلاں اٹھا، بولیں گے یہ تو میرے تصور میں نہیں، میں نے کبھی کام ہی نہیں کری، مجھے ہی کھاتی ہے، گھن آتی ہے، خے آتی ہے، چیز دیکھ ہوتا ہے نا، تو آپ کو پہلے سے پلان بھی تو کرنا پڑے گا نا۔ تو نیت، انٹینٹ بڑا اہم ہے، یاد رکھیے، نیت درست ہو۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں نکاح کی فضیلت بہت ہے، مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں، مختصر ایک لائن میں بتاتا ہوں، چلتا ہوں۔ وہ یہ نکاح انسان میں شرم اور حیا پیدا کرتا ہے، اور نکاح آدمی کو بدکاری سے بچاتا ہے۔ نکاح انسان میں شرم و حیا پیدا کرتا ہے اور انسان کو بدکاری سے بچاتا ہے، برے اعمال سے بچاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے نکاح جنسی آلودگی سمجھ رہے آپ، جنسی آلودگی جو ہے اس سے جو ہے ایک سماج کو محفوظ رکھتا ہے، ایک فرد کو محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح نکاح کے فضائل میں سے ایک فضیلت ہے، نکاح باہمی محبت اور مودت کا سب سے بہترین طریقہ ہے، اور اس کے تعلق سے ایک روایت میں آتا ہے جنہوں نے ابن ماجہ کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہم نے 2 محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے زیادہ کوئی مؤثر چیز نہیں دیکھی۔ لیکن یہاں یہ حدیث کا معنی یہ مت لے 2 محبت کرنے والے مطلب 2 افیئر کرنے والوں کے لیے شادی زیادہ کوئی بہتر چیز نہیں، یہاں معنی یہ کہ جب ایک مومن انسان دین اور تقوی کی بنیاد پہ ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے کہ دیندار ہے، تقوی والی ہے، تو یہ محبت ہے، تو لہٰذا ان دونوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں، سمجھ رہے آپ، ٹھیک ہے۔ تو نکاح باہمی محبت اور الفت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح نکاح سے دین مکمل ہوتا ہے نا، آدھا دین ہے وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی آدھے کی فکر کریں۔ بحقی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، جب کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے، کیونکہ باقی آدھا تو ہے نا، نکاح کرنے سے اس کو سارے معاملات، معاشرت اور ساری چیزیں سیکھتا ہے، پھر وہ کیسے رہنا سوسائٹی اور سماج میں، بچوں کی تربیت، تعلیم، محنت اور سب کچھ سیکھتا ہے، باقی آدھے کی فکر کرے۔ اسی طرح نکاح کے فضائل میں ایک فضیلت یہ ہے، جو شخص گناہ سے بچنے کے لیے نکاح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے کہ اس کی مدد کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا فرماتے ہیں، سنن نسائی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے، وہ غلام جو اپنے مالک سے لکھا کر لے لے کہ اگر میں اتنا دوں تو وہ مجھے آزاد کر دیں گا، دوسرا فرمایا معاہدہ کر لیں، اور دوسرا فرمایا برائی سے بچنے کی نیت سے کوئی شخص نکاح کا ارادہ کرے، تیسرا فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ ان 3 کی بات کو پورا کرنا، مدد کرنا اللہ کا ذمہ ہے۔ تو جو نکاح کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے کہ کماؤں، کیوں؟ اس لیے کہ کماؤں گا تو پھر بیوی بچوں خرچ ہے نا، ان کا خرچ لاگو، ظاہر سی بات ہے جب کمائیں گا تو کچھ خرچ کے لیے اس کے پاس رہیں گا، تو وہ جب اس کے لیے محنت کرتا ہے اپنی نفس کو بچانے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کی مدد کرنا اللہ پر لازم ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا نوجوان جو ہے کوشش کرے اپنے نکاح کے لیے، محنت کرے تاکہ آنے والی کو کھلائے پلائے، بچوں کی تربیت کر سکے، تو یقین اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے کہ مدد کرے۔ تو یہ نکاح کی فضیلت میں۔ اسی طرح نکاح جو ہے نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ ہے،
ہیومن ریس آگے چلتی ہے نکاح سے، اور جہاں نکاح نہیں ہوتے، زنا ہوتے، وہاں انسانیت آگے نہیں بڑھتی، ان کی آبادیاں گھٹتی چلی جاتی ہے ترکیب۔ اسی طرح قیامت کے روز امت مسلمہ کی کثرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش ہونے کی وجہ بنے گی، فخر کرنے کی وجہ بنے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث میں الفاظ اس طرح سے، ابو داؤد کی روایت ہے، میں روز قیامت تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ یا ایک روایت میں ہے کہ میں فخر کروں گا بنی اسرائیل کے مقابلے اپنی امت کے اوپر، چونکہ امت مسلمہ کے بعد جو سب سے بڑی امت ہوگی بنی اسرائیل، سمجھ رہا؟ تو فخر کی وجہ بننے والا ہے، اور نکاح کے لا تعداد فائدے ہیں پردے کے اعتبار سے اور انسانی جو ہے خواہشات کے اعتبار سے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ نکاح کی اہمیت کے تعلق سے جو باتیں کتاب و سنت میں ملتی ہے، اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ نکاح نہ کرنے والا ایک سنت سے محروم رہ جاتا ہے، جو کہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے میں بات رکھ رہا ہوں کہ کئی بار میں نے دیکھا ہوں نوجوانوں کو کسی چیز سے، کسی مسئلے سے، کسی تکلیف سے، یا لڑکیوں کو بھی دیکھا گیا کسی ضد کی وجہ سے، یا کسی پرابلم کی وجہ سے، یا جہیز کی جو لعنت چل رہی ہے اس کی وجہ سے، یا والدین کو جو ان کے رشتے آنے والے ذلیل کرتے دیکھ کر بولتے ہم شادی نہیں کرنا چاہتے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یاد رکھیے کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ ایک صحابی نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھی تو یہ قسم اٹھا لی کہ میں نکاح نہیں کروں گا، تاکہ میں راتوں میں عبادت کروں گا اللہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا۔ پورا واقعہ صحیح مسلم میں، تفصیلات کا موقع نہیں بہرحال۔ تو انہوں نے ارادہ کر لیا نہیں کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنت، نکاح میری سنت ہے۔ اور پھر فرمایا جو میری سنت سے رغبت نہ رکھے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ سمجھ رہے آپ بات؟ تو لہٰذا نکاح بڑی اہم سنت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، بلا کسی شرعی عذر کے کوئی شخص اس کو نہ چھوڑے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے نکاح کے تعلق سے یاد رکھیے، دیندار اور بااخلاق رشتہ ملنے کے بعد کسی کے نکاح کے لیے انکار کرنا یہ سماج میں فتنہ مچاتا، جیسے آج ہمارے سماج میں فتنہ مچا ہوا ہے۔ آئیے حدیث کے الفاظ سنیے، جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں، جب ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو، اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو، انکار مت کرو، کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور زبردست فساد پھیل جائے گا۔ اگر کوئی دیندار لڑکا رشتہ بھیجے تو اپنی بچی کا نکاح کر دو، بلا وجہ کے نکاح میں تاخیر مت کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو سماج میں زبردست فتنہ پھیل جائیں گا، اور آج پھیلا ہوا ہے سماج میں فتنہ، زبردست فتنہ ہے، کیونکہ ہمارے پاس دینداری نکاح کا کرائٹیریا ہی نہیں ہے نا، تو فتنہ تو پھیلیں گا ہی نا۔ دیندار اگر کوئی رشتہ لائے تو بولتے ہیں اس کو دور کرو، پہلے پیسے والا ہو پھر دیندار ہو چلیں گا، پیسے کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہوتا ہے، پیسے والا ہو بھائی۔ ہمارے ذہن میں صرف مال اور مال اور مال ہے، اور لڑکوں کے ذہن میں اور لڑکے والوں کے ذہن میں خوبصورتی خوبصورتی اور خوبصورتی ہے، اور خوبصورتی کے ساتھ مال، خوبصورتی کا پیسہ بھی چاہیے، چونکہ رسم و رواج سب کرنا ہے نا، جہیز بھی لینا ہے، تو خوبصورتی اور مال ادھر چاہیے، اور ادھر لڑکا اگر ہے تو اس کی مالداری اور پھر بعد میں دینداری وغیرہ وغیرہ سب دیکھے جائیں گی۔ بات سمجھ رہے بات؟ یہ ہماری حالت ہے بہرحال۔ اسی طرح جو ہے نکاح کی اہمیت میں ایک اہمیت یہ ہے کہ نکاح نہ کرنے سے جو ہے بدکاری کرنے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ جب انسان نکاح نہیں کرتا ہے تو بدکاری، برا عمل کرنے کا، زنا کی طرف بڑھنے کا امکانات بڑھ جاتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے نکاح کے بغیر دین بھی مکمل نہیں ہوتا۔ نکاح آدھا دین ہے نا، تو جو شخص نکاح نہیں کرتا اپنا دین مکمل نہیں کرتا، اس کا مطلب ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے آئیے نکاح کے تعلق سے چند مسائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مسائل اس معنی میں ہے، یہ کوئی وہ مسائل نہیں ہے فقہ کی کیا، لیکن وہ باتیں جو نکاح کے تعلق سے ہمارے ذہن میں ہو جب ہم نکاح کا ارادہ کریں۔ پہلی چیز یاد رکھیے، یہ نسائی کی روایت ہے، مرد اور عورت کا ایجاب اور قبول نکاح کے لیے ضروری ہے۔ یہ پوائنٹ میں پہلا کیوں رکھ رہا ہوں اس کے مسائل کے اندر، اس لیے کہ بہت ساری بار ہمارے پاس نکاح یہ ہوتے ہیں کہ لڑکیوں کو بول دیا جاتا ہے بس شادی کرنا ہے تم کو، اب اس کو پسند ہے نہیں ہے بس کرنا ہے، یہ غلط ہے۔ ہاں لڑکی کو سمجھائے، منائے، بجھائے، ایکسپلین کرے، والدین وقت دے، لیکن یہ نہیں کہ بس کل تم کو شادی کرنا ہے اس لڑکے سے۔ کبھی کبھار ہوتا ہے ذہن تیار نہیں ہوتا، ایجاب و قبول ضروری ہے، چونکہ بہت سارے نکاح کو میں نے ٹوٹتے ہوئے صرف اس لیے دیکھا کہ وہ لڑکی کو لڑکا پسند ہی نہیں تھا، لڑکے کو لڑکی پسند نہیں تھی، ابا نے بول دیا میں نے رشتہ طے کر دیا، میرے دوست کی بیٹی، کرنا ہی پڑے گا، بیٹے کو کرنا ہی نہیں۔ اب مجبوراً شادی اس سے کر لیتا، افیئر کسی اور سے چلاتا، مجبوراً شادی اس سے کر لیتی، اور بعد میں جو اس کے گھر والوں کو سب کو تنگ کرتی، بولتی چھوڑو میرے کو لے جا کے گھر پہ، میں وہ کرنا ہی نہیں تھی تم سے شادی۔ پہلا مسئلہ یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ ایجاب اور قبول، لڑکی کو لڑکا پسند ہو، لڑکے کو لڑکی پسند ہو، تبھی آگے بڑھیے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اور ویسے کنڈیشن شرط بھی آگے اس کی تفصیلات بھی میں انشاءاللہ رکھوں گا، ایسا نہ ہو تو وہ نکاح نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ لڑکی کو پورا حق اپنا نکاح توڑ لینے کا جا کے، یا اس کو جو ہے خلا لینے کا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلے یاد رکھیے زبردستی مت کیجیے اپنے بچوں کا نکاح، ان سے پوچھیے، ان سے مشورہ لیجیے۔ اور آج کے دور میں تو کتنا ہی با اخلاق اور کتنا ہی اچھا لڑکا اور لڑکی ہو، تو اس معاملے میں اعتماد مت کیجیے، پہلے پوچھ لیجیے۔ اس معاملے میں جو ہے زبردستی مت پہلے پوچھ لیجیے۔ یہ معاملہ بہت زبردست چوائس اور خواہش کا ہوتا ہے،
اس میں ان کو آپ زبردستی کریں گے کچھ تو بھی نیا راستہ لیتے ہیں. پھر لہٰذا پوچھیے ان سے کہ ایک لڑکی پسند ہے بچے مجھے، بہت با اخلاق ہے، خاندان اچھا ہے، والد اچھے، سب کچھ ہے، کیا تم چاہو گے؟ پھر اس کو ٹائم دیں. لڑکی کا والد بھی جا کر پوچھے اور لڑکے کا والد بھی پوچھے اس لڑکی کے والد سے، کیا اپنی بچی سے اجازت لی؟ بھائی پوچھا، ایسا نہ ہو کہ تم زبردستی کر دو یا اس کی کوئی اور پسند اور چوائس ہے. جیسا مردوں کی چوائس ہوتی ہے عورتوں کی بھی چوائس ہوتی ہے نا. تو بہرحال ایجاب اور قبول اہم ہے. جو ہے یہ نسائی کی روایت ہے، اس تعلق سے جو ہے آتا ہے کہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آپ کی خدمت میں آئی اور حاضر ہونے کے بعد کہا کہ میں اپنی جان آپ کے حوالے کرتی ہوں، ہبا کرتی ہوں اپنے آپ. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا اس نے ارادہ کیا اور کہا میں ہبا کرتی ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تھوڑی دیر دیکھا اور چہرے کو پھیر لیا. وہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا ارادہ نہیں رکھتے. تو کہا اچھا آپ نہیں رکھتے تو کسی اور سے نکاح کروا دیجیے. تو یہاں ایجاب اور قبول میں آ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس عورت کا آ کر یہ کہنا نکاح کرنا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پسند نہیں تھی آپ نے چہرہ پھیر دیا. ضروری یاد رکھیے ایجاب اور قبول. خاتون چاری شادی کر لو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھیر لیا چہرہ، پسند نہیں آپ کو. لڑکا اور لڑکی دونوں کی پسند یہ ضروری ہے. ہاں لڑکی اگر نہ مانے لڑکا نہ مانے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے. زبردستی غلطی سے مت کرنا یاد رکھیے کوئی والدین یاد رکھیں. یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے ان کی فیوچر لائف کے لیے. یاد رکھیے ایک طرح سے دونوں کی لائف آپ برباد کر دیتے ہیں ایسا کر کے. ٹھیک ہے تو اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں. دوسری چیز یاد رکھیں کہ دینداری میں کفو کا لحاظ رکھیے. نکاح کے لیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیندار ہو، دینداری ہو. اور بولتے ہیں نا کفو ہونا، تو دینداری میں کفو کا لحاظ ہے. اور حسب و نسب، شکل و صورت، مال و دولت، یہ جو ہے اس تعلق سے کفو کا لحاظ رکھنا یہ جو ہے جس کو ہم کہیں گے منع نہیں ہے، لیکن اصل لحاظ جس چیز کا رکھنا وہ دینداری ہے. بہت سے لوگ بولتے ہیں نا خاندان کی لڑکی خاندان میں دینا کفو. تو کفو کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ دینداری کے معاملے میں. دینداری کے بعد آپ کوئی چیز میں سوچتے ہیں کہ دینداری کے بعد ایسی ہو، دینداری کے بعد یہ خاندان کی ہو، وہ چلتا ہے. لیکن یہ کفو درست نہیں کیا ایک خاندان کی لڑکی کی خاندان میں جائیں گے. امت مسلمہ یاد رکھیے یہ کوئی ایسا سسٹم، یہ جات پات پر بنیاد پہ بنے ہوا امت نہیں ہے. یہ ایک امت ہے جس کا ایک رب، اس کا ایک نبی، اس کی ایک کتاب، اس کے ایک کلمے پہ سب متفق. سمجھ رہا بات؟ تو لہٰذا کفو کا لحاظ دینداری میں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، مشہور اور معروف روایت ہے، سبھی نے سنی ہوں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی فرماتے ہیں کہ لوگ لڑکی سے نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے، 4 چیزیں ہوتی، 4 وجوہات ہوتی ہیں جن وجوہات کی بنیاد پہ لوگ لڑکی سے نکاح کرتے ہیں، عورت سے نکاح کرتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا اور کہا پہلا جو وجہ ہوتی ہے انسان کے نکاح کی جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے مال و دولت کی وجہ سے کرتے ہیں. ٹھیک، آپ نے فرمایا وَلِمَالِهَا، لوگ 4 چیزوں سے لڑکیوں سے نکاح کرتے ہیں، جس میں پہلی چیز جو لوگ کرتے ہیں، مسلمان کرتے ہیں نکاح، لوگ کرتے ہیں وہ اس کے مال کی وجہ سے. پھر فرمایا وَلِحَسَبِهَا، اس کے خاندان کی وجہ سے. پھر فرمایا کرا وَلِجَمَالِهَا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے. اور پھر فرمایا چوتھا وَلِدِينِهَا، اس کی دینداری کی وجہ سے. اے مسلمان نوجوانوں، تمہارے ہاتھ مٹی لگو، تم دینداری کو لازم جاننا، اس کے علاوہ کوئی چیز کو لحاظ میں نہ لا، دینداری کو لازم. دینداری کو پہلا، لوگ 4 چیزوں کی وجہ سے کرتے ہیں، ان کے پاس لاز دینداری ہے. اے مسلمانوں تم فرض دینداری کو پریفرنس دینا، یہ بتایا جا رہا ہے حدیث. لوگ 4 چیزوں کے تھے. پہلا کیا دیکھ رہے ہیں لوگ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پہلا لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لڑکی کی طرف سے ولیمہ. اور کتنا جس کو ہم کہیں گے صحیح خاکہ کھینچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. افسوس کی بات ہے لوگ کرتے تھے، آج ہم مسلمان یہی کرتے ہیں. سب سے پہلے کیا چاہیے لڑکی کے اندر؟ بھائی بیٹی کس کی ہے، ساتھ لائیں گی کتنا، کم از کم ساتھ لے تو مرنے کے بعد کتنا ملے گا، اور کچھ نہ ہو تو کم از کم جاب والی ہو تو مہینے واری کتنا لائیں، کچھ نہ کچھ تو. سمپل نہیں. پہلے ایک زمانہ تھا، آج بھی ہے، ختم نہیں ہو وہ زمانہ. لوگ فہرست لاتے تھے، فہرست یہ چیزیں ہونا تو شادی ہوں گی، ہے نا. اب کیا بول رہے ہو، فہرست کی ضرورت ہی نہیں، 25,000 پر منتھ سیلری ہے، آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. کہ تو ہر مہینے یہ اپنے جیب میں آئیں گے تو سب ہو جاتا ہے، ضرورت نہیں مانگنے کی. ایک ٹائم مانگ کیوں ذلیل ہونا، آنے دو بعد میں. مطلب ریگولر اگر کوئی مرغی سونے کا انڈا دے تو ایک بار کیوں کاٹنا اس کو، پھر آرام سے پھر جو ہے زندگی بھر 25 کی بھی 35 بھی ہو جائیں گی، 35 کی پھر 40 بھی ہو جائیں گی، 40 کی 50 بھی ہو جائیں گے. پھر اپنا بیٹا تھوڑے دن میں کام کرنا بھی چھوڑ دے گا، ہے نا. کیوں؟ تو وہ تو ماشاءاللہ لا رہی ہے نا کما کے. پھر اس کا باپ اگر اور اچھا ہے تو پھر 5-10 الگ سے اپن لا لیں گے. مطلب بیوی نہ ہوئی بیچاری ATM مشین رہتی ہو، کارڈ ڈالو اور سوائپ کر کے نکالو پیسہ، کارڈ ڈالو سوائپ کر کے نکالو پیسہ. اور پاسورڈ کیا ہوتا؟ چھوڑ دوں گا، جلدی سے دیتی ہوں، پاسورڈ چھوڑ دوں گا، باپ کے پاس بھیج دوں گا، ذلیل کر دوں گا، چوروں کی مار ماروں گا، یہ کروں گا، بدنام کر دوں گا. اور جلدی سے بیچاری بابا کو جا کے بولی ابا ایسا ہو جا. ہاں بچوں کا سوچ تو تیرا کیا ہوگا، لا جلدی باپ کے پاس سے ولی مالیہ. آج وہی ہو رہا ہے. کتنی افسوس کی بات ہے، مردوں کو اللہ نے خوام سمجھتے ہیں ہم، خوام کما کے لانے والا، مطلب اس کا ہاتھ اونچا ہے، وہ ذمہ دار ہے،
وہ سرپرست ہے، وہ خرچ کرنے والا ہے، وہ ذمہ داری اٹھانے والا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، قرآن کہتا ہے مرد کو اللہ نے قوام بنایا اس لیے کہ تم کما کر لاتے ہو۔ یہ افسوس کی بات ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اوپر والا ہاتھ ید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ہمارا مسلمان نوجوان شادی کے وقت بولتا ہے میرا ہاتھ نیچے والا ہے اور میں قوام نہیں ہوں۔ بیگم تم قوام ہو، ہونے والی جو بیوی ہے اس کو قوام بنا دے، قوام وہ بیچاری کھلاتی ہے۔ ولی مالہا، دوسرا فرمان ہے ولی حسبہا، ننیال ددیال، خاندان کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں۔ کر سکتے آپ بھی، دینداری کی بات خاندان پہلے نہیں، خاندان کی وجہ سے کرتے ہیں۔ آج بھی ہوتا ہے ارے لڑکی وہ خاندان کی کر لو، وہ خاندان کی یہ فضائل ہے، وہ خاندان کی وہ فضائل ہے، وہ خاندان میں گئے تو یہاں فوٹو آ جاتی، وہاں ہو جاتا، اس میں نام ہوتا، اس میں نام ہوتا، وہ سوسائٹی میں ہوتا، فری پاسز ملتے، یہ جانے کو ملتا، بڑی بڑی ہوٹلوں میں کھانے کو ملتا، فلاں ہوتا، وہ ہائی سوسائٹی کر لو۔ دینداری کا، دینداری بعد میں دیکھیں گے نا، لاکب بنا سکتے، کر لو، چلو ہو گیا۔ تیسرا آپ نے فرمایا ولی جمالہا، اور خوبصورتی، جو کہ آج کے دور میں مالدار لوگوں کے لیے فرسٹ پریفرنس یہ رہتا ہے، لڑکا مالدار ہے تو اس کے لیے پھر مالداری زیادہ نہیں ہوتا پریفرنس، خوبصورتی ہوتا ہے، اکثر لوگوں کے لیے مالداری ہوتا ہے۔ خوبصورتی، خوبصورتی، اور خوبصورتی کے کیا اسٹینڈرڈز اور پیمانے ہیں؟ وہ ہمارے سیلف کریٹڈ پیمانے ہیں، ہمارے اپنے بنائے پیمانے، ایسے پیمانے، ایسے پیمانے، ایسے پیمانے جس کے تعلق سے میں چیلنج کرتا ہوں اپنے بیٹیوں کو ویسا پیدا کر کے بتانا، پھر وہ پیمانے اپنے ہونے والی بیویوں پہ تم لگانا اور اس سے جانچنا ان کی خوبصورتی کیا ہے۔ سمجھ رہا؟ خوبصورتی کے پیمانے ہیں، کیسے پیمانے ہیں؟ شیڈ کارڈ لے کے گھومتے ہم، شیڈ کارڈ لے کے، تھوڑا سا ملکی وائٹ ہونا تھا اپنے کو، اسنو وائٹ دکھ رہے، نہیں چلیں گے، اسنو وائٹ ہے، تھوڑے زیادہ گورے ہو جا رہے، اپنے کو ملکی تک ٹھیک تھا، اپنے کو اس سے اوپر والا کلر وائٹ نہیں ہونا تھا۔ یہ حالت ہے ہماری، شیڈ کارڈ لے کے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں جو پیمانے تم اپنے بیویوں پہ لگاتے ہونے والی، جو پیمانے عورتیں جو بہوؤں پہ لگا رہی ہے، میں چیلنج کرتا ہوں ویسی بیٹیاں اور ویسی پوتیاں پیدا کر کے بتانا ان شیڈ کارڈ کے ساتھ، کی اپنی بیٹیوں کو ایسا گورا گورا جیسا آپ چاہ رہے تھے۔ شیڈ کارڈ کے پیمانے ہیں، خوبصورتی کے پیمانے ہمارے نوجوانوں کی نظروں میں چمکے ہوئے۔ بڑی افسوس کی بات ہے نوجوانوں، دینداری سب سے بڑی خوبصورتی، یہ مل گئی نا، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ملی کسی کو، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ملی کسی کو، یاد رکھ۔ ایک نیک بیوی، اس سے اچھی چیز دنیا میں کچھ نہیں ملی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دنیا تمام جمع کرنے کی چیز ہے، لیکن خیر متاع دنیا المرأۃ الصالحہ، سب سے بہترین جمع کرنے کی چیز کسی کو ملی تو نیک عورت ہے، نیک بیوی، اس سے اچھی کوئی چیز، اس سے اچھی کوئی چیز۔ یہاں خوبصورتی کے مردوں کے بڑے ہمارے نوجوانوں کے پیمانے ہیں۔ ابا کے پوچھ رہے، امی پوچھ رہے بیٹے کیسی ہونا، تو امی کو وہ ادھر سے بولتا وہ جو فوٹو میں دکھ رہی نا امی ویسی ہونا، فوٹو میں کون ہے، ماڈل، ہیروئن، یہ مجھے ہونا۔ تب امی بولتے بیٹے یہ تو ایک ہے اور پورے دنیا کو ہی ہونا، یہ تو نہیں لا سکتے اپنے، اس جیسی ڈھونڈو۔ اب انہوں نکل جاتے لے کے شیڈ کارڈ کے ساتھ فوٹو، اس جیسی ہونا۔ پھر وہ جو رشتہ لاتے ہیں ان کو بولتے ہیں مشاطہ کو، یہ ذرا ایسی والی ہونا تھوڑا سا، وہ ہیروئن دیکھے نا، ہاں بس بس ویسی ڈھونڈ کے لاتا۔ اب وہ بھی پریشان، اب کہاں سے لانا ان کے لیے ہیروئن جیسی، بولتی ٹھیک ہے میں ڈھونڈ کے لاتی ہوں، ٹھیک، اور بس نکلتے ہیں۔ نوجوانوں میری بات کان کھول کے سنو، شانہ کوا کہاں جا کے بیٹھتا مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہوشیاری مت کرو اس معاملے میں جس معاملے میں تمہیں خود اختیار نہیں کہ اپنی بچیوں کو ویسا پیدا کر سکو۔ اس معاملے میں خوبصورتی کے ناک ایسی ہو، دانت ایسے ہو، بھویں ایسی ہو، بال ایسے ہو، دانتوں میں گیپ اتنا ہو، چال ایسی ہو، یہ تم اپنے بچیوں میں بھی نہیں پیدا کر سکتے ہو، یہ ہمارے کنٹرول کے باہر ہے۔ تو پھر دوسروں کی بچیوں میں کیوں تلاش کرتے ہو وہ چیزیں جو خود اپنی نفس میں نہیں پیدا کر سکتے ہو تم؟ کوشچن یہ ہے، شیڈ کارڈ لے کے گھوم رہے ہیں، لاکھوں کے اور ہزاروں کے دل توڑے جا رہے ہیں، لوگوں کو اذیتیں دی جا رہی ہے، ان کے حلال مال کو حرام طریقے سے کھایا جا رہا ہے۔ ہم آنے والے مٹھائی میں یہ ہونا، فلاں چائے ایسی ہونا، یہ ایسا ہونا، فلاں کھانا ہونا، یہ مشاطہ بیچ والے مڈل مین کے ذریعے سب بول دیتے ہیں، وہ بیچارے ہر چیز کر رہے ہیں، ریجیکشن کی وجہ کیا ہے؟ کسی کی مانگ بڑی، ریجیکٹ، اللہ اکبر، مانگ بڑی، بیٹی بال کم ہے مطلب مانگ زیادہ دکھ، ریجیکٹ، دانت میں گیپ زیادہ تھا، ریجیکٹ، کان تھوڑا سا ایسا تھا، ریجیکٹ، فلاں چیز ایسی تھی، ریجیکٹ، چلتی تو تھوڑا جھکی ہوئی تھی، ریجیکٹ، وزن تھوڑا زیادہ ہے، ریجیکٹ، خط تھوڑا کم ہے، ریجیکٹ۔ کیا کر رہے ہو تم؟ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کی مخلوق میں کیڑے چن رہے ہو؟ یہ طریقہ ہے سلیکشن کا؟ سبحان اللہ۔ اس لیے میں نے کہا نا، وہ مال میں ہوتا ہے نا آدمی سلیکشن کرتا پروڈکٹ کا، یہ لے لو بوٹل، وہ ڈال لو، ارے نہیں واپس رکھ دو، یہ والی لو سستی، یہ ڈال دو اس میں آفر دکھ رہا ہے، یہ لو، یہ نہیں، وہ کر رہے ہو تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ یہ سلوک۔ یاد رکھو نوجوانوں، اور یاد رکھیے نوجوان کے والدین، خاص طور سے ماں، کیونکہ والدہ بہت وہ رہتی میری بہو ایسی ہونا، یہ بات خاص طور سے یاد رکھیے۔ تم جتنا لوگوں کو تکلیف دو گے، آج سائیکل میں تم یہاں کھڑے ہو، کل زمانہ آئے گا تم یہاں ہوں گے اور کوئی اور اس جگہ کھڑا ہوگا، اور تمہاری پوتی اور تمہاری بیٹی اس جگہ ہوں گی جس جگہ یہ لڑکی کسی زمانے میں تھی، اور جو کیڑے تم نے اس میں چنے تھے نا، اللہ رحم کرے، میں بددعا نہیں دے رہا ہوں، لیکن اللہ کا ایک قانون ہے کہ اللہ حقوق العباد کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے، وہ آخرت کے لیے نہیں چھوڑتا، نہیں بتاتا۔ پھر آدمی بولتا کہاں کا پسینہ کہاں رہا یار، میں نے کتنی لوگوں کو تکلیف دی، پھر اپنے بیوی کی کہتا ہے معافی چاہتا ہوں بیگم، مجھے بہت تکلیفیں دی تھی میں نے، اور کئی لوگوں کو تمہارے علاوہ معافی چاہتا ہوں۔ وہ آنسو تب کام کے نہیں ہوتے، ابھی سنبھل جائے،
ریالٹی پہ آ جائے، حقیقتوں کو سمجھے. ایک عورت، آج میرا درس کوئی ساسوں کے اور عورتوں کے خلاف نہیں ہے، لیکن آج میرا درس حقیقتوں پر مبنی ہے. ایک عورت جو اپنے بیٹے کے لیے بہو تلاش کرنے نکلتی ہے، یہ اس کی کیفیت، اور وہی ایک عورت جب اپنے بیٹی کے لیے داماد ڈھونڈتی ہے، اس کی کیفیت رکھتا ہوں. انسانی ذہن اس کا خاکہ آپ کے سامنے آ جائے گا. ایک عورت جو اپنے بیٹے کے لیے بہو، مطلب اپنے بیٹے کے لیے ایک بیوی تلاش کرنے نکلی ہے، اپنے لیے بہو تلاش کرنے نکلی ہے، کنگ بن جاتی. کنگ سمجھتے ہیں نا، بادشاہ. بھائی انہوں آ رہے تو پورے لوگ غلام کیسا ایسا نچھاور رہنا، مطلب جو لڑکی کی جو والدہ ہے، ان کی چچیاں ہیں، ان کی پھوپھیاں ہیں، ان کے گھر کی عورتیں، آئیے 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 آئیے. پھر انہوں آ کے ایک دم سلیکٹ کرتے ہیں، بچی آ رہی ہے ایک دم بیٹھے ہوئے، ہاں آ رہی ہے، یہ کرو، چل کے بتاؤ، دوپٹہ ہٹا کے بتاؤ، ہنس کے بتاؤ دانت پورے ہیں کیا، آج زور سے ہنسو، پیچھے کی داڑھیں چیک کر لو، فلاں ہے کیا، ذرا کھا کے بتاؤ، یہ کر کے بتاؤ، فلاں کر کے بتاؤ. اس کے بعد گھر جا کے ریجیکٹ. پھر وہ بیچ والا مڈل مین پوچھتا ہے کیوں ریجیکٹ کر دیا آپ نے، وہ مشاتا یا بیچ میں ہوتے ہیں لوگ، کیوں ریجیکٹ کر دیے. اگر بچی اماں کی جیسی ہوتی نا تو کر لیتے تھے. بچی عجیب ہی کس پہ چلے گی کی، اماں اتنی خوبصورت ہے، اس کو دیکھ کے ہم چلے گا گھر میں، بچی تو عجیب ہے. نہیں بولے وہ ابا پہ چلے گا، ہاں وہ ابا کو دیکھ لیتے تو شاید جاتے ہی نہیں تھے ہم. ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دوسری جگہ دیکھو آپ مشاتا، دیکھو مڈل مین، آپ دیکھو تم ابا اور اماں دونوں کو دیکھ کر میرے کو لڑکی بتاؤ بیچ میں. پھر دوسری جگہ پھر باس کنگ، گاڑی آ رہی ہے تو انتظار ہو رہا ہے کہ لڑکے کی آ رہی ہے. آدمیوں میں بھی ہوتی ہے چیزیں لیکن کم ہوتی ہیں عورتوں کے مقابلے. چوائس عورتیں کرتی بہو کی، بعد میں دکھاتی کہ میں دیکھو ہونے والی بہو ایسی ہوں گی، تو وہ آدمی جو سسر بننے والا ہے وہ دیکھ لیتا. لڑکا یہ دیکھتے ہیں نا کنگ یہ رہتے بولے. اور یہی وہ بہنیں بھی ہوتی کبھی کبھار دولہے کی بہنیں، کبھی ان کی بھی شادی نہیں ہوئی، کبھی کم از کم یہ تو سوچنا ان بہنوں نے جو دوسری لڑکیوں میں کیڑے چنتی ہے، ارے تمہاری بھی شادی ہونا باقی ہے، یہ تکلیف دوں گی نا، اللہ تم کو بھی ایسی گھسائیں گا. واللہ لوگوں کے دل سے بد دعائیں نکلتی ہیں. لڑکیوں کی عمریں ختم ہوتی چلی جا رہی ہے ہمارے چکروں کی وجہ سے، شادی کی جو ہم نے بنائے سمجھ میں نہیں آتا ہے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے، اب یہ جو خاتون سیکنڈ ریجیکٹ، تھرڈ ریجیکٹ، فورتھ ریجیکٹ. گھر اچھا نہیں تھا، کپ اچھے نہیں تھے، چادر اچھی نہیں تھی، کلر اچھا نہیں تھا، یہ اچھا نہیں تھا، محلہ اچھا نہیں تھا، سوسائٹی اچھی نہیں تھی، انکم اچھی نہیں تھی، باپ برابر نہیں تھا، ماں برابر نہیں تھی، ماؤں برابر نہیں تھا، اس سے جھگڑا تھا اپنا. پہلے گھور کے دیکھے تھے، ایک صدی پہلے ہم کو انہوں نے فلاں کیے تھے، یہ کیے تھے، سب ریجیکٹ. اس کے بعد ایک ان کو وہ جو حور پری کی تلاش ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے، اور الحمدللہ آنے کے بعد جو کرتی ہے وہ جو کرتی ہے، وہ ایک بات کا الگ ہی قصہ، ہم چکر میں نہیں جائیں گے. سلیکشن کرائٹیریا جب اسٹف ہوتا ہے نا، مشکل ہوتا ہے، تو پھر چوائس جو نکل کے آتی ہے وہی وہ زبردست رہتی ہے. اب یہ ہو گئی، بہو لے کر آ گئے، اور بیٹا بھی خوش اور ساس بھی خوش. جب وہ مجلسوں میں جاتی ہے اپنی بہو کو لے کر، تو جو داد لوگ دیتے ہیں، واہ واہ کیا بہو ہے، وہ داد لے کر وہ خوش ہوتی ہے. شعرا شاعر خوش ہوتے ہیں نا، شعر پہ کچھ بولتا جی جی شکریہ، تو وہ داد خوش ہوتی ہے کہ میری بہو پہ کیا داد دے رہے، کیا گولڈن ہیئر سے آپ کی بہو کے، شکریہ شکریہ، داد لیے جا رہے ہیں. اوہ کیا آپ کی بہو ہے، سلم ٹرم بالکل ایک دم بالکل 50-52 کے اندر ویٹ بالکل جو آپ چاہ رہے تھے، ماشاءاللہ. ہائٹ ماشاءاللہ جو چاہیے تھی 5'4", تو 5'4" سے 1 mm بھی زیادہ نہیں ہے جی، کیا لائے ماشاءاللہ جی، شکریہ، داد لیتا ہے. ہمارا نوجوان بھی بڑا خوش ہوتا ہے، اور اپنی بیوی کو لے کر کچھ دن کم از کم برقع کرتی بھی ہے تو کچھ دن لے کے گھومتا ہے، تاکہ سماج اور زمانے کو بتائے اور لوگ کہے واہ جی واہ کیا لائے ہو، کیا لائے ہو، واہ واہ کیا لائے بھائی تم نے بیوی، تمہارے جیسی ہو بیوی ہوتی. وہ لے کر گھومتا ہے، داد لیتا ہے. اب یہی ماں اب نکلی اپنی بیٹیوں کے لیے داماد ڈھونڈ رہی ہے، سمجھ رہے داماد. اب اسی کی حالت معلوم، جب بہو ڈھونڈنے گئی تھی، وہ پہلا کیس کنگ، اب داماد ڈھونڈنے نکلی ہے. یہ والد، یہ والدہ اور یہ بھائی اپنی بہن کے لیے رشتہ ڈھونڈنے. تو اب یہ تینوں غلام کی شکل میں رہتے. کیسے، ارے بہت اچھی بچی ہے، کوئی تو بھی کر لیتا، اچھا ہے، تھوڑا سا وزن زیادہ ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، صحت تو اچھی چیز ہے نا. تو ماں یہی تو میں بول رہا ہوں، پہلے اتنے لوگوں کو تم نے صحت کی وجہ سے تو ریجیکٹ کیا، جب نہیں یاد آیا ان کی بھی تھوڑی صحت زیادہ تھی، لیکن وہ بچیاں ہی بڑی کام کی بچیاں تھیں، کوئی نقص نہیں تھا. وہ صحت اللہ کی نعمت ہے، اس میں کیا ہے وزن، نہیں ہم تو ویٹ مشین لے کے نکلے تھے، جب 50 کلو سے اوپر ہونا ہی چاہیے، 45 to 50. میری بیٹی میں تھوڑا وزن زیادہ ہے لیکن چنچل ہے، یہ ہے وہ ہے، یہی تو مسئلہ تھا نا. اب بھیکاری ایک دم غلام، ارے کوئی تو کر لے. میری بیٹی بہت فلاں ہے، تھوڑی خالی ہائٹ کم ہے اس کا، ہاں یہی تو مسئلہ تھا نا. بہو کی تلاش میں تو وہ پورا ہائٹ کا وہ لے کے گھوم رہے تھا، پیمانہ کھڑے نہیں 5'2" نہیں چلیں گے، 5'3" ہونا، دینداری بھی اچھی سا، بولیں 5'3" بھی رہتی تو شاید ایڈجسٹ ہو جاتا تھا. 5'4" کی ایکسپیکٹیشن ہے ہماری، سمجھ رہے ہیں، اللہ رحم کرے. یہی لڑکا جو اپنے لیے اتنی لڑکیوں کو ریجیکٹ کر چکا تھا، اپنی بہن کے لیے اپنے دوست کو بھی کبھی کہتا ہے ارے بہت اچھی ہے رے میری بہن، بہت کام کی ہے رے، تھوڑا صحت زیادہ ہو گئی، تھوڑی ہائٹ، کیا ہوا دیکھو. تو بولتے بیٹے تمہارے وقت یہ نہیں سوچے تم نے کبھی ہماری بہنوں کو ریجیکٹ کیے جا کر؟ تو نہیں میرے کو جب سمجھ میں نہیں آیا، آپ میرے کو بہت سمجھا، بولتے ہاں ٹھیک ہے ابھی سمجھتے رہو تم تھوڑے دن اور. کیفیت کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کا ایسے 2 رول کیسے ہو سکتے ہیں، ایک لڑکے کے ایسے 2 رول کیسے ہو سکتے ہیں کہ ایک وقت جب اپنے لیے لڑکی تلاش کرے تو کرائٹیریوں کی لائن لگ جائے، اور اپنی بہن کے لیے ایکسپیکٹیشن کرے کہ کوئی بھی لڑکا قبول کر لے اس کو.
جب تم یہ اصول بناتے ہو اپنے خود ساختہ تو اللہ رب العزت بھی کیا کرتا ہے، چیزوں کو مشکل کر دیتا، چونکہ اس کے اصول چھوڑے گئے، اپنے اصول لاگو گئے، اس کی شریعت ترک کی گئی، اپنی شریعت لاگو کی گئی، تو لو بدلا پھر لو بدلا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں اس بات کو، یاد رکھیں۔ خوبصورتی کا پیمانہ گوری ہونا لمبی ہونا، یہ نوجوانوں کے ذہنوں میں کوئی خوبصورتی کا پیمانہ گوری اور لمبی ہونا نہیں ہے۔ خوبصورتی انسان کے دل میں ہوتی ہے، وہ دل سے خوبصورت ہوتا ہے۔ چہرے سے تو وہ خوبصورتی کا عالم ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یقیناً میں کسی بھی خوبصورت مرد یا عورت کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، نہ میں ان کی برائی بیان کر رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سے شادی نہیں کرنا چاہیے۔ دینداری کے ساتھ خوبصورتی، دینداری کے ساتھ مالداری، دینداری کے ساتھ حسب نسب، یہ ہونا چاہیے۔ دس از کرائٹیریا، یہ کرائٹیریا۔ دیندار خوبصورت لوگ، دیندار مالدار لوگ، دیندار اچھے حسب نسب، دینداری سب سے اول کرائٹیریا، یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا خوبصورتی، اور چوتھا فرمایا دینداری لوگ، لیکن ہم کو دینداری کو اول دینا ہے۔ ہمارے پاس دینداری کا کیا حال ہے؟ لاسٹ لڑکی کا سب کچھ ہو گیا، اور کچھ لوگ ہوتے جو دینداری کا دعویٰ کرتے، وہ دینداری کا پتا پھینک کر سمجھو داخل ہوتے گھر کے اندر۔ وہ انٹری کارڈ کیا رہتا؟ دیندار لڑکی چاہیے۔ اب بتا دی دیندار لڑکی حافظہ ہے، عالمہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں سے جڑی ہے، فلاں سینٹر سے جڑی، یہ کام کرتی، دین کا کام کرتی، دعوت کرتی، تبلیغ کرتی، اصلاح کرتی۔ اب ریجیکٹ کرتی، بھائی کیوں ریجیکٹ کیے؟ انہیں بولے وہ خوبصورت نہیں تھی، تو آپ نے دینداری کہا تھا نا۔ نہیں دیندار بولتے اس کا تو یہ تھوڑی، دینداری خالی ایک وہ انٹری کارڈ ہے، ڈالنے کے بعد اس کو پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں۔ اب وہ ساری چیزیں دیکھنا ہے جو نہیں دیکھنا چاہیے تھا، جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں تھی۔ دینداری کو دیکھیے، دینداری کو لازم جانی، یاد رکھیے۔ لہٰذا ہم جو لوگوں کو سہولت دیں گے، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ایسی سہولت دے گا۔ اسی طرح یاد رکھیے، نکاح کے بعد جو ہے جائز طریقے سے اس کا اعلان کرنا چاہیے، لیکن ہمارے پاس اس معاملے میں لوگوں کو غلو کرتے ہوئے دیکھا گیا کہ نکاح کے بعد جو ہے وہ جو ہے جائز طریقے سے، مطلب نکاح سے پہلے بھی اعلان ہو سکتا ہے، کرتے ہیں لیکن بہت اسراف کرتے ہیں، اور رخوں کی شکل میں۔ اعلان کوئی بھی ڈھنگ سے ہو سکتا ہے، آج کے دور میں تو واٹس ایپ بھی کرنا یہ بھی اعلان ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہاں بس رخوں کی شکلیں بہت قیمتی اور بہت مہنگے رخے ہوتے ہیں، کوشش کرے کہ سستے میں چھاپے۔ ایک بار آدمی پڑھتا ہے، اگلی بار تو دیکھتا بھی نہیں، خالی ڈیٹ وائز لگا دیتا ہے، موبائل میں انٹری کر لیتا ہے کہ جانا ہے، الارم لگا کے آ جاتا ہے۔ تو کوشش کرے آپ کی جو ہے سستا یا ایسا خالی جس میں میسج پاس ہو جائے وہ کافی ہے۔ اسی طرح جو نکاح کے لیے کم از کم 2 پرہیزگار گواہوں کا ہونا شرط اور کنڈیشن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا حق مہر اور 2 عادل گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ حق مہر اور 2 عادل گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، تو 2 عادل گواہ ہو۔ اسی طرح جو ہے نکاح سے قبل اگر کوئی کنڈیشن طے ہوتی ہے تو اس کنڈیشن کو پورا کرنا واجب ہے آپ پر، یاد رکھیں۔ جیسا نکاح سے پہلے آپ نے بولا لڑکی کو پڑھائیں گے تو پڑھانا پڑے گا، سوائے اس کے کہ پھر شرعی طور سے حالاتی نہ رہے، صحت نہ رہی، یا وعدہ کرنے کے بعد وہ کنڈیشن فلفل نہیں ہوگا، مجبورن ایک الگ بات۔ لیکن بہت سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ہاں سب کر لیں گے، بعد میں بولتے بولے تھے جب، اب کیا ہوا؟ نہیں بولیں گے، کنڈیشن جو ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، متفق علیہ روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا جن شرائط پر تم شرمگاہوں کو حلال بناتے ہو انہیں پورا کرنا دیگر شرائط کے نسبت زیادہ ضروری ہے۔ شرمگاہ کو حلال بنانا مطلب شادی کرنا، جس شرائط پہ شادی کرتے ہو ان شرائط کا پورا کرنا زیادہ ضروری ہے دوسری شرطوں کے مقابلے میں۔ تو لہٰذا اگر پہلے کچھ کنڈیشنز رکھتے ہیں اس کو پورا کرنا چاہیے۔ غیر شرعی کنڈیشن ہو تو شادی کے بعد توڑے جا سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ میں نے غیر شرعی کنڈیشن بھی لگاتے ہیں۔ ایک بار میں نے ایک شادی دیکھی جس کے اندر کنڈیشن یہ تھی کہ ہر جمعرات کو لے جا کے پکچر دکھانا، کنڈیشن شادی سے پہلے، اور دولہے نے یس بولا، سبحان اللہ، چونکہ پہلے جمعرات کی فلم ریلیز ہوتی تھی اورنگ آباد میں، اس وجہ سے ہو سکتا ہے آج کے دور میں جمعہ کوئی لگاتا ہوں۔ بہرحال ایک عجیب بات ہے، یہ غیر شرعی کنڈیشنز ہے، یہ پہلے بھی درست نہیں ہے، لیکن اب شادی کے بعد اصلاح ہو گئی، اب عقل آئی، تو ایسے کنڈیشن جو غیر شرعی تھے ان کو توڑ دینا چاہیے۔ اب نکاح میں ولی کا ہونا ضروری ہے، چونکہ یہ کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے، یہ کنڈیشن ہے، یہ ضروری ہے۔ ولی لڑکی کا والد ہو سکتا ہے، والد کی غیر موجودگی میں اس کا چاچا، اس کا دادا، اس کا بھائی، ٹھیک ہے، اور یا اس کا بیٹا بھی اس کا ولی بن سکتا ہے۔ مطلب عورت کی عمر ہو گئی، نکاح کیا تھا، مطلقہ ہے یا بیوہ ہے، اس کا بیٹا بڑا ہے بالغ، تو وہ بھی شادی کر سکتا ہے۔ جیسے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کی نکاح کیا تھا، ام سلیم رضی اللہ عنہ، جب انہوں نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے اپنا نکاح کیا تھا۔ انس بن مالک نے نکاح پڑھا تھا اپنے جو والدہ کا، بڑے ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ امام شافعی نے اپنی والدہ کا نکاح پڑھایا تھا، ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، بعد میں انہوں نے امام محمد سے نکاح کیا تو امام شافعی نے اپنی والدہ کا نکاح پڑھایا، ٹھیک، تو بیٹا بھی پڑھا سکتا ہے، بیٹا بھی ولی بن سکتا ہے، یاد رکھیں۔ جبکہ والد نہ ہو تو پھر یاد رکھیں، اقرب نہ ہو تو پھر اس کے بعد والا، اب یہ بھی نہ ہو تو پھر ادھر سائڈ چل جائیں گا، ماموں ہو جائیں گا، سگا، یہ سب سگے، کوئی بھی رشتے کا نہیں، سگے ماموں ہو جائیں گا، ادھر سے نانا ہو جائیں گا، ٹھیک ہے، اسے ادھر سے سگا بھانجا، سگا بھتیجا بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب اگر ادھر سے غیر موجود ہے تو بہت سارے لوگ دوسرے ولی، لیکن بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوگا، چاہے لڑکی کنواری ہو، چاہے مطلقہ ہو، چاہے بیوہ ہو، ولی کی موجودگی ضروری ہے۔ آئیے ولی کے تعلق سے کچھ چیزیں بتاتا ہوں۔ ولی کی رضامندی نکاح کے لیے شرط ضروری ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ہے،
ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا آپ نے فرمایا. مطلب یہ کنڈیشن اس عمل کو بولتے ہیں جس کے نکل جانے سے وہ عمل بیکار ہو جاتا ہے. جیسا نماز کی شرائط میں غسل اور وضو ہونا شرط ہے، اگر غسل اور وضو نہیں ہو تو نماز نہیں ہوتی. تو یہ کنڈیشن ہے، ولی کنڈیشن ہے، نہیں ہوتا مطلب کنڈیشن ہے. اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، 2 گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، ایجاب و قبول کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. کنڈیشن ہے. یہ الگ بات ہے کہ مہر میں اتنی ڈھیل ہے کہ پہلے طے نہ ہو تو بعد میں بھی دیا جا سکتا، اتنی ڈھیل ہے، لیکن کرنا ہی ہے، دینا ہی یاد رکھیں. ٹھیک ہے. تو ولی اسی طرح اقرب ولی نہ ہو یا خیر خواہ نہ ہو تو پھر دوسرے ولی کی طرف ولایت شفٹ ہو جاتی ہے. جیسا کہ والد ہے لیکن آؤٹ آف مائنڈ ہے، مینٹل ہے، پرابلم ہے. والد ہے لیکن خیر خواہ نہیں ہے، شراب ہے، جوا خور ہے اور خیر خواہ نہیں ہے، تو پھر ولایت ٹرانسفر ہو کے چچا کے پاس چل جائیں گی. یا کوئی نہ ہو لڑکی کا، جیسا فتنہ ہو گیا، فساد میں مارے گا اس کے رشتے دار، عذابات مطلب کوئی زلزلے وغیرہ آئے تو سب کچھ مر گئے لڑکی اکیلی ہے، یا نو مسلمہ ہے، تو تب اس کا ولی اسٹیٹ کا ذمہ دار، کوئی لیڈر یا کوئی ذمہ دار شخص مسلمانوں سے بنے گا. بغیر ولی کے نکاح تو ہوتا ہی نہیں. کوئی نہ کوئی ولی ہوں گا، یاد رکھیں، ہر حالت میں، ہر کنڈیشن میں. نو مسلمہ کے لیے بھی، کسی کا کوئی رشتہ نہ ہو تو بھی، اسی طرح کسی کا بھی مطلقہ بیوہ ہو، سب کا کماری ہو، سب کا ولی ہونا ضروری. یاد رکھیے اس چیز کو، ہم سمجھ لیں اس مسئلے کو. ٹھیک ہے. اسی طرح عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی. نکاح کے لیے جو ولی کی اجازت اور رضامندی، راضی ہونا ضروری ہے. عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، یاد رکھیے، چاہے کماری ہو یا چاہے مطلقہ ہو. اس بات کو اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 232 میں بیان کیا. آیت میں یہ نہیں ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. آیت میں ایک حکم ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کی بہن کا نکاح ہوا تھا، اس آدمی نے ان کی بہن کو طلاق دے دی، لیکن وہ طلاق رجعی تھی، ایک ہی طلاق دی. اب عدت کے بعد اس نے رجوع کرنا چاہا کہ غلطی ہوگی بھائی، تو اس صحابی نے کہا میں نہیں دیتا اپنی بہن کو، پہلے بھی تم نے کر کے لے گیا اور ایسا کیا. تب یہ آیت نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے. جس میں اللہ نے ولی کو حکم دیا کہ تم نکاح کرو اس کا، روکو مت نکاح ہونا. میں نے اسی لیے کہا ولی ضروری، چاہے مطلقہ ہو چاہے بیوہ ہو. یاد رکھیے اس چیز کو ہم ذہن نشین کر لیں. ٹھیک. اسی طرح یاد رکھیے ولی کے بغیر کیا گیا نکاح سراسر باطل ہے، نکاح نہیں ہوتا. ولی کی اجازت کے بغیر کیا گیا نکاح سراسر باطل ہے، نہیں ہوتا. آج کل ہم نے دیکھا لوگ کسی کو بھی سڑک پر اٹھا کے ولی بنا دیتے ہیں اور ولی بن کے کھڑا ہو گیا. نہیں ہوتا. جب تک اگر کوئی نہ ہوتا الگ بات ہے، لیکن ولی کوئی بھی نہیں بن سکتا. یاد رکھیے یہ باطل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے. 3 بار کا وہ نکاح ہی نہیں ہوتا، وہ نکاح ہی نہیں ہوتا، وہ نکاح ہی ہوتا، باطل ہے. اور یاد رکھیے یہ بات ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ وہ ہوتی ہے جن لوگوں نے بغیر جو ہے ولی کی اجازت کے، کہاں سے نکاح ہی نہیں ہوتا. نکاح ہی نہیں ہوتا جو ولی کی اجازت کے بغیر ہوتا. یہ بات کان کھول کے سن لے. آپ کسی نے کر لیا ہے تو ولی کو راضی کرے، اب جا کر، اب کرے جا کر. نہیں بھائی ہم نے تو پکڑ کے وہ مولوی صاحب کو ولی بنا دیتے، نہیں ہوتے وہ ولی. باپ جب زندہ ہے، جب تک کہ وہ کافر نہ اور پاگل نہ ہو جائے. اگر زندہ ہے، عقل مند ہے، خیر خواہ ہے، تو اگر پاگل اور کافر ہے تو ہی نہیں ہوگا. ولایت اس کی ساقط ہوں گی بھی تو کوئی دوسرا گھر سے بنے گا، اس کا چچا، اس کا دادا، اس کا ماموں، اس کا نانا، اس کا بھائی. کوئی بھی سڑک سے چلتا ہوا آدمی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ عورت ہی ایسی ہو کہ کوئی اس کا رشتہ داری نہ ہو، یہ نہ مسلمہ ہو. ایک الگ کنڈیشن. ٹھیک ہے. اسی طرح جو کنواری اور بیوہ جو ہے دونوں کے نکاح کے لیے ولی کی ضرورت ہے، اور کنواری عورت کی خاموشی اس کی اجازت ہے نکاح کے لیے، اور جو مطلقہ یا بیوہ ان سے اجازت دی جائے. مطلب رشتے کے لیے کوئی آیا اور ایک لڑکی سے پوچھا کہ کیا لڑکا پسند ہے، اور وہ خاموش رہی، تو خاموش رہی تو اس کا مطلب ہاں ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کماری لڑکی شرماتی ہے نا بولنے، تو کہا اس کی خاموشی ہاں ہے. تو میں کہوں گا اگر کسی لڑکی کو لڑکا پسند نہیں ہے تو پھر وہ منہ سے کہے خاموش رہیں گی تو وہاں میں مانا ہو جائیں گے. اور مطلقہ اور بیوہ ہے مطلب شادی ہو چکی ہے ایک بار، اس نے منہ سے بولیں گی ہاں یا نہ. لیکن ایک کماری خالی خاموش ہو جائے تو بھی ہو جائے گا نکاح. اس بات کو ذہن نشین کرے. اگر پسند نہ ہو تو پہلے ہی بتا دے. پہلے تو خاموش رہتے اور بعد میں چلاتے شادی کے بعد، میرے کو تم پسند نہیں تھے، میرے کو تم پسند نہیں تھے. وہ بھی بولتا ہے پہلے بول دینا تھا، آ کے میری زندگی جو ہے پریشان اجیرن ہو جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح عورت کسی عورت کی ولی نہیں بن سکتی. بہت سی بار ماں کو پسند ہے لڑکا، شادی کرا دے رہی، ولی بن کے نہیں ہوتی. عورت کسی عورت کی ولی نہیں ہوتی. ولی کے بغیر جو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. اور تیسرا ولی کے بغیر جو نکاح ہوتا ہے وہ زنا ہے. 3 بات یاد رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت، آپ نے فرمایا کوئی عورت کسی دوسری عورت کا نکاح نہ کرے اس لیے کہ ولی نہیں ہو سکتی. دوسرا فرمایا نہ کرائے. دوسرا فرمایا اور کوئی عورت اپنا نکاح بغیر ولی کے نہ کر لے اس لیے کہ جو عورت بغیر ولی کے نکاح کرتی وہ زانیہ ہے، وہ اولاد جو ہوں گی ولد الزنا ہوں گی. سمجھ رہے ہیں آپ کتنی خطرناک بات بیان کی جا رہی ہے. وہ نکاح نہیں ہوتا. اسی طرح ولی کو عورت کی مرضی کے خلاف شادی نہیں کرنا چاہیے. یہ بات بھی ضروری ہے. ایجاب اور قبول کا پارٹ ہے یہ، جو میں پہلے لے چکا ہوں. ولی کو بغیر لڑکی کی اجازت کی شادی نہیں کرنا چاہیے. اگر بچی نہ سمجھے، چھوٹی ہے تو سمجھائے، منائے، انتظار کرے، لیکن زبردستی قطعاً شادی نہ کرے جیسا کہ آج کل کبھی ہوتا ہے. بالکل نہ کرے. اس لیے کہ زبردستی اگر کسی عورت کا نکاح ہوگا تو یاد رکھیے وہ چاہے تو شوہر کو چھوڑ سکتی ہے، طلاق ڈیمانڈ کر سکتی ہے. یاد رکھیے
عورت کے خلاف اگر زبردستی نکاح نہیں کرنا چاہے، اگر ایسا ہوگا تو وہ درست نہیں ہوگا، وہ چاہے تو الگ ہو سکتی ہے، اسے یاد رکھیے۔ اس تعلق سے ایک روایت آتی ہے جس کے اندر الفاظ اس طرح سے کہ ایک صحابیہ کا نکاح ان کی پسند کی، ان کی ایجاد کے بعد کر دیا گیا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، اللہ کے رسول، میرے والد نے زبردستی میرا نکاح کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح توڑ دیا، ان کا نکاح توڑ دیا۔ ایک اور خاتون کا واقعہ آتا ہے، وہ بھی آئی، کہا اللہ کے رسول مجھے پسند نہیں تھا، والد نے زبردستی کی، پریشرائز کیا مجھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہے تو توڑ دیتا ہوں، کہا اب پسند آ گیا مجھے لڑکا، تو کہا پھر ٹھیک ہے، ورنہ اگر تو کہے تو ابھی توڑ دیتا ہوں۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو ولی کو بھی چاہیے زبردستی نہ کرے، ایجاب و قبول چونکہ پارٹ ہے نکاح کا، تو لڑکی کی بھی اجازت ضروری ہے اور لڑکے کی بھی اجازت، اس کو ایجاب اور قبول بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 3 کنڈیشن آ گئے، ولی، 2 گواہ اور ایجاب اور قبول آ گیا۔ آئیے چوتھی کنڈیشن جو تھی حق مہر، بس یہی ہمارا نکاح ایسے ہو، یہ نکاح۔ چوتھی کنڈیشن کیا؟ مہر ہو، بیوی کا حق مہر ادا کرنا یہ فرض ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 24 میں کہا فآتوہن اجورہن فریضہ، کہ اللہ نے فرمایا اور کہا اس کے بدلے میں ان کے مہر بطور فرض کی ادا کرو، اور اس کے بدلے، نکاح کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو، تو مہر ادا کرنا یاد رکھیے یہ فرض ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح عورت اگر اپنے مہر میں سے کچھ چاہے تو معاف کر سکتی ہے یا پورا بھی معاف کر سکتی ہے، یاد رکھیے۔ تو انسان اگر وہ معاف کر دے تو وہ پیسہ لے سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے۔ اس کی دلیل جو ہے اللہ رب العزت نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 میں بیان کی، لیکن یہاں قطعاً کوئی شوہر زبردستی نہ کرے، اس لیے کہ مہر عورت کی ملکیت ہے، وہ اس کی مالک ہے، جو چاہے کرے۔ ہمارے پاس مہر دیتے ہیں، پہلے تو دیتے نہیں ہیں، جو تھوڑے بہت دیتے ہیں، دینے کے بعد بھی شادی ہوئی، کیا کرے تم نے؟ کچھ بھی کرے ہوں گے ہم نے، یہ کیا کرے تم نے، کہاں رکھی تم نے؟ اب والد کو دے دی، کسی مجبور کو دے دی، صدقہ کر دی، یا والد ضرورت مند تھا دیکھ کر آ گئی، کنٹینیوس اتنا تانا دیتی کہ گھر جا کے بولتے ابا واپس دو، جو 2-5 ہزار دیا تھا واپس لا کے منہ پہ مار دیتی اس کی، میں سب سے پوچھ رہا کیا کیا اور کیا کیا، ملکیت ہے، خرچ کر دی ہوں گی، استعمال کر لیں گی، جانے۔ اور زبردستی معاف نہیں ہوتا، بہت سارے شوہر اتنے بار سوال کرتے کہ بیچاری بولتی اچھا لے لو معاف کر دی میں، وہ پیسے رکھے ہوئے 11,000 کیا کر رہے اس کا تم؟ وہ مہر کیا نا میرے، ایسے پوچھ رہا تھا، پھر 1-2 مہینے ہو گئے، میرے کو بہت ضرورت تھی گاڑی کی لیکن کوئی ضرورت نہیں، مہر کے پیسے کیا کر رہے ہیں آپ جا رکھے، وہ پریشان ہو کے بولتی جاؤ لے کے جاؤ اس کو، صدقہ کر دی میں نے اس کو، لے جاؤ، یہ تنگ آ جاتی نا، وہ اس کی مالک ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ نے دے دیا ہے، وہ یاد رکھیے۔ اسی طرح اگر رضامندی سے مہر طے ہوگا پہلے تو، دوسرا اگر مہر شادی میں جلد بازی کی وجہ سے طے نہیں ہو پایا، جلدی رشتہ ہو گیا ماشاءاللہ شادی ہو گئی، شادی کے بعد بھی طے ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح وہ جو ہے معجل اور موجل، کیش اور تھوڑا سا جس کو کہیں گے ادھار میں رکھا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس وہ جو تھوڑا سا جو وقت کا وقفہ ہے نا کہ تھوڑا لیٹ دے سکتا ہے، جیسا کہ مثال کے طور پہ آج کسی کی شادی طے ہو گئی اور وہ کہے کہ اب تو سیٹرڈے تھا اور کل سنڈے آ گیا، تو سنڈے کو تو اب میں ATM سے بھی نہیں لا سکتا، اتنا اس میں کیش نہیں تھا، اور کیش نہیں تو انشاءاللہ منڈے یا ٹیوزڈے کو ہم کر دیتے، شادی کل کر لیں گے۔ یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ منڈے ٹیوزڈے گیا لا کر دے دی، لیکن ہمارے پاس دیں گے نا، کہاں جا رہے بھاگ کر، صحیح بات ہے، حالانکہ کنڈیشن ہے، اور وہ دیں گے اتنا لمبا چلتا وہ کہ مر جاتا ہو، آدھی مر جاتا، مرنے کے بعد بیچاری اپنے سوگ میں، دکھ میں، غم میں کہ شوہر چلا گیا، لا کے کھڑے کر دیتے، معاف کرو معاف کرو معاف کرو، پوری عورتیں چپک جاتی اس کو، انہیں بھی بولتی زندگی میں تو دیا نہیں، نیت سے کوئی امید نہیں تھی، اب مر گیا تو کیا جا معاف کر دے، صحیح بات ہے نا، پوری زندگی نہیں دیا، مر گیا اب کیا دیں گا، اس کو اٹھا کے لے جانا ہے قبرستان، بولتی معاف کر دی۔ یاد رکھیے ایسا مہر معاف ہوتا ہی نہیں، ہوتا ہی نہیں۔ پہلے تو اتنا لمبا کھینچے کیوں آپ نے، کوشچن یہ ہے، مطلب مہر کو یہاں تک لائے کیوں، یاد رکھیے اتنا لمبا اس کو کھینچا کیوں گیا کہ اس لمٹ تک اس کو لے کر آ گیا، اتنے حد تک۔ اور مہر یاد رکھیے کچھ بھی رقم، کچھ بھی، اس کے لیے کوئی فکس نہیں، بہت سے لوگ 36 روپے دیتے، بہت سے لوگ 151 دیتے، بہت سے لوگ 706 دیتے، کوئی رقم فکس نہیں، آدمی اپنے استطاعت اور طاقت کے مطابق دے، اور میں تو یہ کہتا ہوں پروپورشنیٹلی دے، اس کی طاقت استطاعت اور جتنا وہ خرچ کر رہا ہے اس کا کچھ نہ کچھ فیصد میں دے۔ ہاں ولیمہ تو کر رہے 10 لاکھ کا اور مہر کتنا 11,000، ارے شرم آنا، یہاں ولیمے میں لاکھوں لگا دیا اور 11,000 مہر دے رہا۔ شریعت میں کوئی حد متعین نہیں ہے، کم مہر پسندیدہ بھی ہے، لیکن کوشچن یہ ہے لاکھوں میں خرچ کر رہے ہیں آپ شادی میں اور مہر پھر اتنا کم، کچھ نہ کچھ پروپورشن تمہاری حیثیت کے حساب سے ہونا چاہیے نا۔ تو مہر کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، لیکن کم ہونا یہ زیادہ اچھا ہے۔ لیکن جب اتنا آپ دوسری چیزوں میں خرچ کر رہے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں ولیمے کرنے کو پیسہ نہیں ہوتا صحابہ کے پاس، تو کہا کم لو، ولیموں میں لاکھوں خرچ کریں۔ اور بڑی تعجب کی بات تب ہوتی ہے مجھے، ہال کیش، کوئی ہال والا ایسا بتا سکتا آدمی میری شادی کو 25 سال ہوئے، ہال والا آج بھی چکر مارتا، اب تک نہیں دیا پیسے اس کو۔ ہال والے تو بولتے پہلے پورا 100% اور بعد میں ریفنڈ بھی نہیں، تمہاری شادی ہوں گی نہیں ہوگی تمہارا مسئلہ، ہمارے کو ریفنڈ نہیں۔ ہال کیش، انجمن کیش، گاڑیاں جو استعمال ہوئی دولہے کو لانے لے جانے باقی چیزوں میں کیش، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بارات آئی گئی، شرعی ہے غیر شرعی بعد میں دیکھیں گے،
کیش، سارا کام جو بھی ہوا کھانے پینے کا سارا ٹرانزیکشن کیش، مہر ادھار، شادی کی کنڈیشن ادھار میں، اور جو کنڈیشن نہیں ہے سب کیش ہوا. سبحان اللہ. مطلب عقلیں ہماری ماری گئی ہے کیا، سمجھ میں نہیں آتا مجھے. جو فرض ہے وہ ادھار، باقی سب کیش، سب کیش. نہیں بولے اتنا دوسروں کو کیش دیتے تھے میں خلاش ہو گیا تو تمہارا ادھار رکھ دیا، بولے مہر دیں گے نا، کہاں بھاگ کے جا رہے ہیں. صحیح بات ہے، کہاں بھاگ کے جا رہے ہیں. اس سے اتنا لے لیے شادی میں کہ وہ بولتی ہے اب یہ مہر کی رقم اس کے مقابلے کچھ بھی نہیں. ایک جوڑا جو میرے باپ نے دیا وہ اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے. باندھ دیا مہر 10,000 25,000 کا ریمنڈس کا جوڑا لے لیا جا کر. حالانکہ زندگی میں دوسری بار اس کو موقع نہیں ملے گا کبھی پہننے کا. اتنا سجا دھجا پھول والا لے لیتا وہ کہ دوسری بار کہیں پہن کے گیا تو لوگ خالی دیکھ کے ہنستے، تو دوسری بار پہنتا ہی نہیں. بولے 25,000 کا ایک دن کے لیے. اسراف بھی ہے نا میرے بھائی، اسراف ہے نا. کیا کے لیے ایسا کپڑا لینا جو آپ بار بار پہن بھی نہیں سکتے ہیں، اننیسیسری. بولو جو تم خود بتا. اچھا اپنی کمائی سے اور اپنے باپ کی کمائی سے کوئی 25,000 کا جوڑا پہنتے کیا؟ سسر کی کمائی سے کیسا پہنتے پھر بے شرمی کے ساتھ؟ جوڑا ہونا، ریمنڈس پہ چل کے میں خود لیتا، وہاں جا کے میں خود لیتا. 25,000 کا کیا صرف میرے دوست کا 45 کا تھا، تو وہ بھی بولتا بیٹے وہ پوسٹ گریجویٹ تھا، تم گریجویٹ ہے خالی، تو تمہارے لیے تھوڑا کم والا ہے. کہاں جا رہے اس کے وقت؟ اچھا ہاں صحیح بات ہے، اچھا ویسا ہے ٹھیک ہے. پھر بولے 25 کا تو دلاؤ، سلائی بھی تم دو. اب ٹیلر بھی بہت شان ہے، ٹیلر سمجھا دولہے کا ہے کیا، پھر سلائی زیادہ. عام چل رہا ہے آپ کا کوٹ پینٹ جو ہے 5,000 میں، تو اچھا دولہے کا ہے گا 10,000 کا. چونکہ اس کے مان اس کے جیب کا کہاں ہے، کہیں سے لارا کھینچ کر. ایسے تو حالات ہو گئے ہم لوگوں کے. بہرحال تو اس کو کیش دے، کم سے کم مقرر کرے، ہلکا کرے، پروپورشن میں دے، اپنی استطاعت کے مطابق دے، اور اس کو دے دے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، جو شخص مہر مقرر کر کے نکاح کرے اور دینے کی نیت نہ اس نے زنا کیا. جو شخص مہر مقرر کر کے نکاح کرے اور دینے کی نیت نہ اس نے زنا کیا. میں گزارش کروں گا آپ لوگوں سے، اگر کسی نے مہر نہیں دیا تو دے جا کر. لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ کیا معلوم آپ کو؟ اب اگر آپ مہر دینے جائیں گے تو بیوی بولیں گے کیوں طلاق دے رہے کہ میرے کو، کیوں تو ہمارے پاس مہر طلاق کے وقت ہی دیا جاتا نا. مسئلہ یہ ہے تو نہیں کہہ کو دے رہے، لے لو میرے سے ڈبل لو، ابا سے لا کے دیتی. نہیں بیگم مہر دینا چاہ رہا ہے نا، مہر بولے تو اس کو لگتا اب کل طلاق ہے. آج مہر کل طلاق. ایک بار یہ واقعہ ہوا، ایک صاحب نے کیا کیا، ایک جو ہے بچی سے نکاح کرا دیا اپنے بیٹے کا. نکاح ہو گیا، وداعی بعد میں تھی. اب وداعی بعد میں تھی تو وداعی سے پہلے یار بولے ہم مہر دینا چاہ رہے، تو جو زارو خطر باپ رو رہا، زارو خطر لڑکی کا باپ رو رہا، زارو خطر. اب ایک کوئی شخص تھے دین کا علم رکھتے تھے، بولے کیا ہوا تم رو رہے کیوں؟ وہ بول رہے مہر کیا ہونا؟ تو بولے دیکھو نا، بولے ابھی شادی بولے اور ابھی بولے طلاق دینے کا. تو انہوں نے طلاق کہاں بولے؟ تو بولے مہر کا بول رہے نا. بولے جہاں بس مہر نکاح سے پہلے دینا، لیکن دیا طلاق کے بعد جاتا ہے نا. سسٹم یہ ہو گیا. جائیے دے دیجئے، اور جن کی بیویوں کا انتقال ہو چکا ہے ان کے وارثوں کو دینا پڑے گا، معاف نہیں ہوتا. یہ مہر تو تھی جس کی وجہ سے تم نے حلال کیا، تو ان کی شرمگاہوں کو اپنے وہ نہیں ہوتا، دینا پڑے گا. دے دیجئے ان کو. یہ بڑی اہم چیز تھی، یاد رکھیے. یہ تھی وہ چند چیزیں جو بڑی اہم تھی، میں سمجھتا ہوں، جو آپ کے سامنے جو ہمارے نکاح کیسے میں نے رکھ دی. اب ہمارے نکاح کیسے ہوتے ہیں تھوڑا سا وہ بھی رکھ دیتا ہوں پکچر آپ کے سامنے، تاکہ بات واضح ہو جائے کہ ہمارے نکاح ہو کیسے رہے، جبکہ ہونا کس طرح سے چاہیے. یاد رکھیے. ویسے بہت ساری باتیں نکاح کے تعلق سے میں رکھنا چاہتا تھا، اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم تمام باتیں لیں. میں انشاءاللہ عزیز بس آپ کے سامنے آج جو ہم لوگ نکاح کرتے ہیں وہ نکاح کیسے ہوتے ہیں اس کے تعلق سے چند باتیں، اور نکاح میں وہ چیزیں جو آج ہم غلط کر رہے ہیں وہ چند باتیں بس آپ کے سامنے رکھیے. اپنی بات کو بہرحال میں ختم کروں گا. سب سے پہلی چیز جو آج کل ہمارے جو نکاح ہوتے ہیں، جس کے اندر جو چیزیں ہم کر رہے ہیں جو ہونا چاہیے، وہ بات میں سمجھتا ہوں پوری تقریباً آپ کے سامنے آ گئی. جو کچھ بچی ہوں گے آپ سوال جواب میں بہرحال لے سکتے ہیں. آج جو ہمارے نکاح ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں میں بتانے کی ضرورت نہیں سمجھتا ہوں. باجے گاجے، حرام کاریاں، اسی طرح کیا کیا اس میں کچھ نہیں ہو رہا، فیشن پرستیاں، لباس کا جو حال ہے عورتوں کا، وہ سب تو میں جا ہی نہیں رہا ہوں، چونکہ میں بھی نکاح پہ رکا ہوں. نکاح میں کیا کیا ہو رہا ہے اس کے علاوہ شادی کے وہ تو میں کہیں نہ، صرف نکاح میں جو ہوتا ہے آج ہم وہی دیکھ رہے تھے. سب سے پہلی چیز نکاح کے متعلق جو غلط عمل، غلط رسومات جو آج ہم کرتے ہیں، اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نکاح سے قبل منگنی کی رسم کرتے ہیں. منگنی کیا ہوتی ہے آپ کو بتائیں نا؟ منگنی مطلب وہ رشتہ طے ہو گیا، رشتہ طے ہو گیا، منگنی کی رسم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، رشتہ طے ہو گیا. اور منگنی کی رسم میں ایک سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ منگنی کی رسم کرنے کے بعد لڑکی اور لڑکا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے، محرم ہو گئے. اب حالت یہ ہے کہ ایک فری کا ہینڈ سیٹ ادھر دے دیے، ایک کارڈ ان کے پاس، صوفے کے اوپر پڑے. ابا پوچھ رہے کس سے بات کر رہا؟ اچھا ٹھیک بات کرتے رہو. صوفے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بیٹے کس سے بات کرے؟ اچھا ان سے بات چالو. رات میں آدھی رات کو چھت پہ چڑھے ہوئے، ابا پوچھ رہے بیٹا کہاں ہے؟ تو امی بول رہے بات کر رہا تھا. مطلب حلال ہو گئی، رشتہ جڑا نا، منگیتر بنی نا، فیانسی بنی نا، آپ اس کے سوٹر ہیں نا، لیکن آپ ابھی اس کے شوہر نہیں ہیں، یا آپ اس کے جو ہے ابھی نکاح نہیں ہوا، بیوی نہیں بنی آپ کی وہ. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے.
تو منگنی ہو گئی مطلب شادی ہو گئی جیسا سمجھا جا رہا ہے، اور پھر ساری چیزیں ہو رہی، ہوٹل میں گھوم رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کالج میں ساتھ گھوم رہے ہیں، ارے وہ ساتھ گھوم رہے ہیں، اچھا چل رہا ہے ان کا، تو دوسرے بچے دیکھتے تھے اچھا نہیں رہے، بولے اس کا رسم ہو گیا، وہ اس کی منگیتر ہے، اچھا منگیتر ہے بولے تو یہ بھی رسپیکٹ کرتا ہے، منگیتر ہے ٹھیک، سمجھ رہا، مطلب اس کو نکاح جیسا سمجھا جا رہا ہے۔ تو منگنی کی رسم سب سے بڑا مسئلہ ایک تو غیر شرعی ہے، دوسرا اس سے وہ جو لڑکا اور لڑکی اپنے آپ کو حلال سمجھتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، جبکہ منگیتر سے ملنا، بات کرنا، گھومنا پھرنا، ہاتھ ملانا، یہ سب شریعتاً حرام ہے۔ اب کچھ لوگ بڑی عقلیں لڑاتے ہیں، شریعت نے بھی اپنی عقل ڈالنا چاہیے نا، مسلمانوں نے اس کے بغیر تو بتا دیا گا اس پہ تو عمل نہیں کرنا، اپنا کچھ نہ کچھ لڑانا چاہیے۔ اب جب بولے یہ غلط ہے تو ارے اس کے بہت فائدے ہیں، بولے منگنی کے کیسے فائدے ہیں؟ منگنی کرے تو بولے ان کے خاندان کی برائیاں پتہ چل جاتی تھوڑی دیر کے اندر، جیسا دن رہتے نا ایسا منگنی کر کے 1 سال بعد شادی ہوں گی تو برائیاں پتہ چل جاتی ہیں۔ اچھا منگنی کر دیے تو دیکھو کیا ہوتا ہے، لڑکا لڑکی ساتھ ہے تو ذرا مینٹلی ویوز میچ ہو جاتے، سوچ سمجھ میچ ہو جاتی۔ میرے بھائی ویسٹرن کلچر کو دیکھ لو، شادی سے پہلے 4 بچے پیدا کر لیتے ہیں، اس کے بعد شادی کرنے کے بعد بھی 2 مہینے میں ڈیورس ہو جاتی ہے۔ ویسٹ میں شادی سے پہلے بچے ہو جاتے ہیں، ان بچوں کے ساتھ ہی آتے ہو شادی کے لیے، تب بھی شادی کرنے کے بعد ڈیورس ہو جاتا ہے ان کا۔ اللہ کیا ذمہ ہے آپ کے دلوں محبت ڈالنا، یہ کوئی ساتھ رہنے سے پیدا نہیں ہوتا۔ جب ساتھ رہتے ہیں تو منافقت کرتے، ہر کوئی نہیں لیکن منافقت کرتے، لڑکا اور لڑکی دونوں۔ کیسی منافقت؟ لڑکا بالکل ساتھ جب رہ رہے منگیتر بن گئے تو 500 کی نوٹ نکلتی جب سے، کبھی 1000 کی نوٹ، تو یہ لڑکی بھی امپریس ہوتی جا رہی، اوہ کیا خرچ کرتا، حالانکہ وہ خلاج بھیک مانگ کے لاتا کسی سے، میری منگیتر آ رہی ہے نکال 500 روپے دے، چل لے کے آیا، خرچ کر دیا، وہ بیچارہ بولا 500 خرچ کر دیا تیرے بھابھی پہ ہونے والے، چل، یہ حال ہے منافقت۔ اچھا انہوں بھی جب ملنے آ رہے تو ایک سے ایک برقعوں میں آ رہے، ایک سے ایک اس میں آ رہے، اب دونوں کا ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل ہائی فائی۔ اب شادی ہوتی حقیقتیں کھل رہی نا، شادی ہوتی گھر میں گئے تو گھر کے اندر باتھ روم کامن باہر بنا ہوا، ارے تم تو 1000 کی نوٹیں خرچ کرتے تھے، باتھ روم کامن ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جو خرچ کر رہے تھے آپ، جو اسٹیٹس بتا رہے تھے، مسئلہ وہ ہے، جو کاروں میں آپ آ رہے تھے دوست کی ان کی کرائے کی لے کر منافقت بتا رہے تھے اپنی جو ہونے والی بیوی کو، چونکہ منگیتر تھی اب خلائیاں کھلنا شروع ہو جاتی، بہت سی بار تو گھر میں جانے کے بعد وہ اوپر کا بھی نکال کے ویگ رکھ دیتا ہو، اس کے تو بال بھی نہیں تھے، بولے اتنا برا حال ہوتا ہے۔ یہ ریالٹیز ایسی زندگی کی، تو یہ منگنی بہت نقصان کرتی ہے میرے بھائی، اسی کوئی شرعی حقیقت نہیں ہے، یہ حرام ہے، یاد رکھیے، رسمی حرام ہے سب سے پہلے تو۔ اب بہت سارے لوگ بولتے ہیں فیض بھائی بہت سخت بولتے ہیں آپ، بہت اتنا نہیں بولنا، ایسا حرام ہی بولتے چلے جاتے ہیں۔ کر دیا ہم نے ایسا حال، چونکہ غلط کو اتنا غلط کیا کہ وہ صحیح لگنے لگا، اور صحیح اتنا غائب ہو گیا کہ اگر کوئی واقع میں جنوینلی سنت کے مطابق شادی کریں، لوگ کیا بولتے ہیں معلوم آپ کو؟ کچھ تو بھی ہوں گا بیٹے پہلے سے چھپا کے کر لیے، بھگا کے گئے ہوں گے، اور آپ کو بولے سنت، یہ حال ہے۔ اگر کوئی سنت کے مطابق بولے کہ مجھے جہیز نہیں چاہیے، کوئی لڑکا بولے جہیز نہیں چاہیے، انگوٹھی نہیں، گھوڑا نہیں، جوڑا نہیں، جہیز نہیں، کچھ نہیں، تو کیا پوچھتے معلوم لوگ؟ بیٹے فزیکلی فٹ تو ہے نا، کچھ پرابلم تو نہیں ہے، بچہ آپ کا جسمانی طور سے اچھا ہے نا؟ یہ ہے آج، چونکہ غلط اتنا بولا اور اتنا عمل کیا کہ صحیح اب کرنے کو گئے تو صحیح کے بارے میں لوگ غلط فہمی ہو رہا ہے۔ ایک صاحب نے ایک دم سنت مطابق شادی کی، لوگ بول رہے کچھ تو بھی ہوں گا پہلے سے، اب شادی کر کے بولے سنت، یہ حال ہے۔ منگنی کی رسم کرتے ہیں غلط۔ اسی طرح لڑکے والوں کا لڑکی والوں کے لیے وہ بدی کی رسم، سامان جاتا یہاں سے پورا، ایک تھال میں دوپٹے، دوسری تھال میں جوڑے، تیسری تھال میں چپلے، چوتھی تھال میں پتہ نہیں پاؤڈر، سامان میک اپ کا، چوتھے اس میں پھر ادھر سے بھی تھالے ایک کے بعد ایک دونوں لے جا رہے ہو، بدی بری کیا بولتے پتہ نہیں، اللہ رحم کرے۔ ہر علاقے میں کہیں بدی بولتے، کہیں بری بولتے، اور پتہ نہیں کیا، بدی بولے شاید تو برائی کے معنی میں شاید بولتے، اور بری بولے تو بری ہو گیا، اس سے میں کیا ہے اللہ کو مان، لیکن بہرحال رسم کی جاتی ہے، اس کی کوئی شرعی وجود نہیں، یاد رکھیے، یہ کرنا درست نہیں ہے، غلط ہے۔ اسی طرح منگنی کے وقت لڑکے کو سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، منگنی کرتے ہیں، اور اسی طرح لڑکی کو بھی انگیجمنٹ رنگ بول کے دونوں پہناتے ہیں، یہ شریعتاً جائز نہیں ہے، اور یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں، یاد رکھیں۔ انگیجمنٹ رنگ یاد رکھیں، لڑکی کو تحفتاً لڑکا کچھ دے شادی سے پہلے، اس کا جواز ہے، اس میں مسئلہ نہیں۔ لڑکے کا تو سونے کا کچھ پہننا شادی میں یہ حرام ہے، اس لیے کہ شادی یا غیر شادی ہو، نوجوان سونا یا لڑکا یا مرد سونا نہیں پہن سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک نوجوان کو دیکھا سونے کی انگوٹھی پہن کے مسجد نبوی میں آیا، آپ نے دیکھا اور کہا اسے اتار کر پھینک دے، اس نے نکال کر پھینک دیا۔ صحابہ نے کہا تیرے گھر میں محرم ہوں گی نا عورتیں، ان کو دے دے۔ کہا جس انگوٹھی کو اللہ کے رسول اتار کر پھینک دو، کہا میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے بولا کہ نہیں انگوٹھی، اس لیے کہ آپ نے فرمایا جو تم میں سے آنکھ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے وہ مرد اپنے ہاتھ میں انگوٹھی پہن لیتا، آنکھ کا انگارہ ملے گا، آنکھ کی انگوٹھیاں پہنا جائیں گی، انگوٹھیاں پہنی جا رہی ہیں۔ انگیجمنٹ رنگ تحفہ الگ بات ہے، لیکن انگیجمنٹ رنگ یہ غیر مسلموں کا کانسیپٹ ہے۔ اسی طرح جو ہے مہندی اور ہلدی کی رسم کھیلی جاتی ہے،
مہندی لگانا دلہن کو یا شادی کے وقت عورتوں کا جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ رسم، مسئلہ رسم کا ہے، کسٹم جو بنا دیا رسم، مہندی کی رسم، پوری عورتیں جمع ہوتی ہے، پھر وہ لوگوں کو بلایا جاتا ہے، مہندی لگانے والیاں آتی ہے، مہندی لگاتی ہے، اور یہ رسموں سے جھگڑے جو شروع ہوتے ہیں نا، تو شادی کرنے والوں کی تو خوشیاں اپنی جگہ برباد، وہ پھپھو کو سنبھال رہا، پھپھو غصہ مت کرو، مہندی بعد میں لگاتا، کل خالہ کو چڑ ہو گئی، ادھر بھی وہی چل رہا، ارے ان کی شادی ہے، ان کو خوشی چھوڑ کر سب کو مناتے بیٹھ رہے، سب کا سیٹلمنٹ چل رہا، اور جب میاں بیوی رات میں کمرے میں ملتے ہیں تو وہی بولتے ادھر سے دونوں بولتے بچ کیا ہے بابا، پھپھو ناراض تھے، بولتے دادی ناراض تھے، بولتے میری چچی ناراض تھی، بولتے میرے ابا ناراض تھے، بولتے ہمارے یہ تھے، مطلب اگر سمجھدار ہے تو یہ ڈسکشن چلتا، بولتے اب سکون ملا، یہ شادی نہیں ہوئی تھی، پریشانی ہو سکون کے لیے ہے نا، تو یہ رسومات فساد کریٹ کر دیتے ہیں، پوری شادی میں پھپھو کا منہ سجا ہوا، خالہ کا منہ کیوں، وہ مہندی میں تم نے لیٹ کرے، ہلدی میرے کان میں ڈال دی منہ کے بدلے، فلاں چیز یہ کرے، یہ ایسا ہوا تھا، اور وہ جا کے دولہے کو بول رہی کیا تیری شادی، کیا شادی، میری تیری شادی میں تم کو مہندی نہیں لگی پوری زندگی، اب یہ بول رہا پھپھو تم کو مہندی کے ٹوکرے لا کے دیتا، نہیں پوری زندگی بولوں گی تیری شادی مہندی نہیں لگی، یہ ہوتا ہے مسئلہ جب غیر شرعی چیزیں کرتے ہیں نا، تو ہلدی اور مہندی کی رسم، اور میں نے دیکھا ہلدی کی رسم تو میں نے اس لیول تک دیکھی، ہلدی بھی کھیل لیے، ارے چلو ٹھیک تھا، مرچی بھی کھیل لیے، ارے چلو ٹھیک تھا، اچار کھیل لیے، مطلب بورچخان میں سب آ رہا باہر، اچار کھیل لیے وہ بھی ٹھیک تھا، انڈے مار رہے ایک دوسرے کو، مطلب بورچخانے کے پورے پروڈکٹس لا کے پورے وہ، اور میں نے یہ تو مشاہدہ کیا، ایک شادی میں جا کر میں ایک صاحب سے ملا، میں نے بولا اپن نے کل ایک جوڑا لیے تھے تمہارے شادی کے لیے، وہ پہن کے کیوں نہیں آئے، بولے انہوں نے ہلدی اتنی کھیلے، بولے وہ ہلدی تو ٹھیک تھی، انڈے مارے، بولے پورے انڈے پھوٹ گئے آگے کپڑے، مطلب میرے کپڑے گھر میں لٹکے ہوئے تھے تو انڈے پڑے آ کے اس میں، بولے اب کہاں دھل کے ملتے رات میں صبح بلیزر وہ انڈا، اچھا یہ ہو گیا۔ پھر ایک شادی میں ایک صاحب کو دیکھا آنکھ سوجی ہوئی، میں نے کہا آپ کی آنکھ سوجی ہوئی، تو بولے وہ آڑا انڈا آ کے لگ گیا، بولے انڈا پھوٹتا نہیں آڑا، بیچ میں سے ماریں گے پھوٹ جائیں گا، انڈے کو اگر آپ سیدھا رکھیں گے نا ایسا، آپ کتنا بھی پریشر لائی پھوٹتا تو ایسا آ کے لگاؤ، بولے وہ انڈا تو نہیں ہوا، میری آنکھ سوج گئی، پورے آنکھ مطلب شادی کے اندر آنکھ پوری سوجی ہوئی، ہر چیز میں دستخط کر رہے تو دیکھ کے آپ کس کو بول نہیں سکتے کہ انڈا لگا ہوا، تو ہلدی ہو گئی، مرچی ہو گئی، اچار ہو گیا، انڈے ہو گئے، ٹھیک ہے، کیا ہے یہ، کیا ہے رسومات، غیر شرعی، اسراف، حرام کاری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ دیکھیے، ایک کھجور کھانے کو ملا تو وہ اپنی خوش نصیبی سمجھ رہے ہیں، اور تم اسراف کرتے ہو ان کھانے پینوں کی چیزوں کا، شریعتاً بالکل حرام ہے، یاد رکھیے رسومات۔ اسی طرح لڑکی اور لڑکیوں کو سلامیاں بھیجنا، سلامیاں جانتے نا، 151 میں بہت چھوٹی رقم بول معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، ٹھیک ہے، اگر گریجویٹ ہو تو 5,001 روپیہ، پوسٹ گریجویٹ ہے 10,001 روپیہ، یہ سلامی ہوتی ہے، اب سلامی بولتے شاید وہ سلام کا بدلہ یا کیا نہیں معلوم، سلامی یا سلامت رہے بول کے رہتا کیا ہے نہیں معلوم، سلامی دی جا رہی ہے، اگر بیچ میں عید آ جائے، رشتہ طے ہو گیا، منگنی سے رشتہ طے ہو گیا، بیچ میں عید آ جائے تو پھر وہ عیدی بھیجنا پڑتا ہے، اور کئی عیدیں آتی ہیں، رسومات میں زندگی خراب ہو رہی، چونکہ ہمارے پاس تو حالت یہ ہے کہ جلدی رشتہ طے ہوتا نہیں، پہلے تو لڑکا بول کے تھک جاتا، اس کے بعد رشتہ جب طے ہوتا تو رشتہ طے کر کے چھوڑ دیتے، کتنے دن بعد شادی ہوگی معلوم ہو، کم از کم 1 ڈیکیڈ تو لگے گا، 10 سال، جیسا لڑکا والا شادی کرو، اچھا ٹھیک کر دے تمہاری، 22 سال میں کر دی اس کا رسم منگنی، شادی کب ہو رہی معلوم 32 سال کی عمر میں، تو میں کیا کہتا ہوں، یہ منگنی کی رسم وغیرہ جو لوگوں نے نکالے نا، یہ لالی پاپ ہے، لالی پاپ، بچہ ضد کرنا بڑی وہ گاڑی ہونا 1000 روپے کی، تو آپ بولتے بڑے یہ لالی پاپ، اور 2 روپے کے لالی پاپ میں لگ جاتا، ادھر گاڑی چل جاتی ہے اس کے ہاتھ سے، تو یہ رسومات نا لالی پاپ سے، بڑے اس کو چوستے رہو، ادھر رہو، اور وہ گاڑی بھول جاتے ہو، وہ حالت کرتی ہے، اور شادی کی عمر جب آ رہی ہے تو وہ سفید بال چھپانا پڑ رہا ہے اس کو، شادی تو ہے لیکن اب بالا چھپانا پڑ رہا ہے، تو بوڑھا ہونے آ گیا، اور بیچارے دوست احباب جن کی شادیاں جلدی ہو گئی، چونکہ جس کی جلدی نہیں ہو تو پریشان ہوتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، لیکن جس کی ہو جا رہی ہے، دوسرے لوگ بولتے بیٹے کائے کو تھوڑے دن کے لیے، اب کائے کو تھوڑے 60 سال کی ایوریج ایج، 32 سال میں تو شادی کر رہا، کائے کو تھوڑے دن کے لیے، اب مرنے کی عمر آگے اب شادی کر رہا ہے، یہ حالت ہے ہماری، جوانی کی عمر تو نکل گئی، اچھا جو کرنا تھا وہ نہیں کر رہے، یہ ساری رسم ہو رہی، جو کرنا تھا وہ نہیں کرتے، لڑکے کو لڑکی دکھانا، لڑکی کو لڑکا دکھانا، ایجاب اور قبول کیا ہے، دونوں ایک دوسرے کو پسند کریں، تو ایجاب اور قبول میں دکھانا پڑے گا نا، یہ جائز عمل ہے، ہم بس کیا دکھاتے لڑکی کو لڑکا اور لڑکی کو لڑکی، ابا کے بولتے خاندان میں یہ طریقہ نہیں ہے لڑکی دیکھنے کا، تمہاری امی کو میرے ابا نے تمہارے دادا نے پسند کیے تھے، چلو کل کر لینا شادی، ابا میرے کو بتاؤ نہیں، خاندان کی مان مریادہ سبھیتا پتہ نہیں کیا کیا اس کے خلاف ہے، یہ لڑکی نہیں دیکھ سکتے تم، اب لڑکی بھی چاہ رہی بھائی لڑکا کون ہے اس کو دکھایا جائے، تو اس کو تو حق ہی نہیں، اس کو تو بھی تھوڑا حق ہے، وہ تو بیچاری بول ہی نہیں سکتی، وہ کچھ تو بھی سہیلی کو بولتی ذرا فوٹو لا لو اس کا، کیسے تو بھی کھینچ کے، آپشن نہیں اس کا، بتانا چاہیے یہ جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی آئے، کہا میں نے لڑکی ایک نکاح طے کر دیا، تو کہا دیکھا، نہیں دیکھا، تو کہا جا کر دیکھ لے، جا کر دیکھ لے، جائز عمل ہے، جائز عمل دیکھنا شادی سے پہلے۔ اب شادی سے پہلے دیکھنے کا بھی عمل ہوتا تو کیسا ہوتا، مجھے تفصیلات میں جانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس لڑکے کو لے جاتے لڑکی دکھانے، اب لے جانے لڑکی دکھانے لے جاتے، لڑکا بیٹھا ہوا ہے اور پوری دنیا بیٹھی ہوئی، لڑکے کے دوست، ابا،
چچا، ماموں، تایا، خالو، پھپھا اور پتہ نہیں دنیا بھر کے مرد بیٹھے. اب لاتے لڑکی کو اس کے سامنے، مطلب ماں کے ساتھ یا بہن کے ساتھ جو بھی ہو، اب وہ آ کے بیٹھتے. اب یہ جناب بیچارے شرما شرمی بھی بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، دیکھتے نہیں پروگرام. اچھا ادھر سے سارے لوگ ہیں بعد میں، اب اس نے تو دیکھا نہیں جب دیکھنا تھا، اب بعد میں پوری دنیا. بھائی بولتا بھیا لائے تم نے، لائے زبردست. بولتا میں نے دیکھا ہی نہیں رہے، سب دیکھ رہے تو نیچے دیکھ رہا تھا میں. چچا بولتے بھتیجے تو نے لایا، میرے کو نہیں ملی ایسی، تو نے لایا. کون بول رہے؟ چچا. چچا گھور رہا، بھائی گھور رہا، سب دیکھ رہے. اچھا جس کو دیکھنا ہوا سب، چونکہ سب اتنے لوگ بیٹھیں گے تو کیا دیکھیں گے، نیچے دیکھ رہا. اب بعد میں پریشان، میں نے دیکھا نہیں. اچھا لڑکی الگ ایک نیا مطلب لڑکی کی طرف ہوتا. اب ہم نے کب دیکھنا بولے، تب کیا دو رسم کراتے آپ بھی جبھی دیکھیں گے جب وہ دیکھیں گا. یہ تبھی ہو سکتا ہے جب وہ لڑکا ہو، لڑکی ہو، لڑکی کے ساتھ اس کا محرم ہو اور لڑکا دیکھ لے لڑکی کو. لڑکا خود اکیلا ہو، لڑکی کا محرم اکیلے نہیں. لڑکی کو آپ اکیلے نہیں دیکھ سکتے، اس کا محرم ہو، جیسا کہ اس کے والد ہو، اس کا بھائی ہو، سب سکے بھائی ہو، چاچا ہو، نانا ہو، دادا ہو، ساتھ بیٹھے، آپ جائیے بیٹھیے دیکھیے اس کو. اور عموماً جو چیزیں دکھتی ہے ظاہر وہ دیکھنے کی اجازت بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا صحابی سے جا کر دیکھ لے، کیونکہ تو نے ایک انصاری عورت سے نکاح طے کیا، تو مہاجر ہے، اور انصاری عورتوں کی آنکھ میں تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے. بعد میں تو بولیں گا پسند نہیں، اس سے پہلے دیکھ لے. اس کا مطلب جو اعضاء کھلے دکھتے ہیں نا اس کو دیکھنے کی اجازت ہے، اس لیے کہ آنکھ میں ہوتا ہے، دیکھ لے. سمجھ رہے؟ اور ایک روایت فرما دیکھ لیا کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی. ابھی جائز عمل ہے، یہ تو کوئی کرتا نہیں. ہاں باپ بولتا ہمارے شان کے خلاف ہے، امی بولتے میں نہیں بولتی، تمہارے ابا کو وہ سننے والے نہیں ہے، نہیں تو نہیں. اب انہوں جا کے کالج کے باہر ملتے، جا کے بیٹھتے راستے میں دیکھتے ہیں. جہاں ہے جو ہے وہ تو چھوڑ دیا، جو نہیں ہے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. آئیے لڑکیوں کو سلامی بھیجنا، نکاح سے قبل منگیتر کو محرم سمجھنا، تفصیلات میں رکھ چکا ہوں. اسی طرح مہر کو مقرر کر دینا. ہمارے خاندان میں تو بس 32 روپے دے دو تو سب 32 دیں گے، 31 روپے 51 روپے نہیں، جو آپ کی استطاعت ہے حیثیت ہے ویسا دیجیے. اسی طرح جو ہے بیٹی کو گھر بنانے کے لیے جہیز وغیرہ سامان دینا، یہ درست نہیں شرعی اعتبار سے. انشاءاللہ کل اس کی تفصیلات میں رکھنے والا ہوں، ٹھیک ہے. اسی طرح اس کو بولیں گے جہیز مروجہ، مطلب وہ جہیز جو لیا جا رہا اور دیا جا رہا ہے، لیکن چیزیں دینا کرنا تحفتاً جائز ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے جہیز کا مطالبہ کرنا، یہ بھی حرام یاد رکھیے، جو کہ بہت ہو رہا ہے. اسی طرح دولہے کو جو ہے صحرا باندھنا، یہ بالکل کامن ہے. اور صحرا باندھنے کی بھی کنڈیشن ہوتی ہے، 7 سہاگن، اگر لڑکی ہے تو 7 سہاگن عورتوں کے سر کو لگا کے لاتے، اور لڑکا ہے تو 7 وہ مرد جن کی عورتیں حیات ہے، بیویاں حیات ہیں، ان کے سر کو لگاتے، پھر لا کر اس کو پہناتے. اور کچھ سہرے تو میں نے ایسے دیکھے ہیں، ایک زمانہ تھا، میں نے یہ لیکچر پہلے بھی دیا تھا، بولا تھا ایک روبوٹ دولہا. اب تو ماشاءاللہ واٹس ایپ کا زمانہ ہے، ایسے کئی دولہے آپ دیکھ چکے ہوں گے، روبوٹ پورا بنا ہوا، پورا اتنا صحرا باندھا، اتنا صحرا باندھا، اتنا صحرا باندھا کہ اس کو دکھانے کے لیے بھی ایک آدمی کھڑا رہتا تھا، اٹھا کے دکھاتا، اچھا انہوں ہے کہ ٹھیک ہے ڈھک دو. ہاتھ بندھے ہوئے، پیر بندھے ہوئے، پورے جسم پہ پورا صحرا ڈالا ہوا، آنکھوں پہ بھی ڈالا ہوا. اچھا دلہن کا حال کیا ہے؟ بغیر برقعے کے، اور انہیں پورا پردہ کیا پھولوں سے. بیوی اس کی بغیر برقعے کے، گویا عورت کو مطلب دلہن ہے تو برقع معاف ہے اس کو. ویسے دلہا دلہن کو برقع معاف، نماز معاف، اور کیا کیا معاف ہے. چونکہ میک اپ اتنا کر لیا کہ عشاء کہاں سے پڑھ سکیں گی بیچاری. فجر سے میک اپ چڑھ رہا، ظہر میں تیار ہوئی تو عصر مغرب عشاء تھوڑی پڑھ سکتی اس سے. یہ تو حال ہے. بہرحال تو صحرا باندھنا ٹھیک ہے، یہ بالکل غیر شرعی. ہاں خوشی کی اگر کوئی علامت کے اعتبار سے کوئی صحرا پہن لے تو شریعتاً پھول پہننا حرام نہیں، ٹھیک میں اس کا نہیں بولا. لیکن جو شادی کے لیے جو طریقہ، جو رسم، پھر صحرے کے اوپر پتہ نہیں وہ کاغذ کا کیا رہتا، 8 آنے کا سکہ رہتا، پتہ نہیں اتنا سستا سکہ کیوں رہتا اس میں، اس پہ پھولاں رہتا، اس میں پھر امام زامین باندھا ہوا. یہ صحرے کا پارٹ رہتا نا، امام زامین یہاں چہرے پہ کچھ تو یہاں اتنا بڑا امام زامین. کیوں؟ تو بولے اب حفاظت بہت ضروری ہے دولہے کی، سیکیورٹی کے لیے باندھا جا رہا اتنا بڑا امام زامین. امام زامین کا کیا معنی مانو آپ کو؟ امام تیری ضمانت لیتا ہے حفاظت کی. ہم اپنی زندگیوں کو یہ سمجھتے ہیں یہ اللہ کی امانت ہے اور وہ ہم اس کی ضامین ہیں ہمیشہ. امام ضامین مطلب تیرا امام، اب پتہ نہیں کس کا عقیدہ ہے، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، اس کو ضامین ضمانت بناتے کہ یہ تیرا گارنٹر ہے تیری حفاظت کی، ٹھیک ہے. تو صحرا باندھنا اور اس میں مختلف چیزیں کرنا. اسی طرح بارات میں کثیر تعداد لے جا کے فخر کرنا. کتنے آئے تو 2 ٹرک بھر کے لائے. اب پورے گاؤں کو کیسے بھی چائے کی دکانوں پہ سے اٹھا کے لا لیں گے، 2 کیا 4 ٹرک ہوں گے، 2 ٹرک. پھر ادھر سے انہوں بھی جا رہے شان بتانے 4 ٹرک لے کر، تو یہ چھوٹی والے لے جا رہے تھوڑے، بولے زیادہ دکھنا تو چھوٹی چھوٹی بڑی ایک لا لیے تھے. یہ سب غلط ہے، یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے بارات کے ساتھ جو بینڈ باجا بجانا، الحمدللہ سوسائٹی کے سوفسٹیکیشن سے یہ چیز کم ہوئی لیکن ختم ابھی بھی نہیں ہوئی. مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا اورنگ آباد میں بہت ساری شادیاں ہوتی تھی تو یہ بینڈ باجے بجتے تھے، بہت کامن تھے. الحمدللہ بہت سارا اس کے اندر جو ہے بہت کم، میں سمجھتا ہوں 0.001% لوگ بجاتے ہیں، بہت کم. یا تو ایک بہت ہائی لیول لوگ ہیں جو ایک ہلکی ہلکی میوزک چلا دیتے پیچھے، غلط تو غلط ہے، اور یا تو پھر ایک دم جو ہے اکنامکلی لو لیول لوگ بجاتے، ورنہ جنرل مڈل کلاس اپر مڈل کلاس اب کوئی نہیں بجاتا. لیکن یہ عموماً عام ہے، مسلمانوں میں رائج ہے بینڈ باجا بجانا. اسی طرح جو ہے خطبہ نکاح سے قبل لڑکے اور لڑکیوں کو کلمہ پڑھانا، یہ بہت کامن ہے. یہ سنت سے ثابت نہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. آپ کو بولیں گے غلط کیا ہے کلمہ پڑھانے میں، غلط کیا ہے؟
اس سوال تو صحیح ہے، غلط کچھ بھی نہیں، لیکن سوال یہ پڑھایا کیوں جا رہا ہے یہ بولو پہلے. تو بولے اگر مسلمان نہیں ہوں گے تب اسلام قبول کر لے رہے. حکمت یہ ہے اس کے پیچھے. کیا مطلب کیا بولیں گے اس کو؟ ابھی تو دھکے دھکے پہ کرنا پڑے گا. پھر حج کو بلائیں گے، سعودی گورنمنٹ نے بولا سب کو کلمہ پڑھا کے اندر لو، پتہ نہیں غیر مسلم ہوں گا تو اسلام قبول کر کے آئیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ. کیا یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سی شریعت کی ہم بات کریں؟ کلمے پڑھاتے خواہ. حکمت یہ ہے کہ بولے اگر مسلمان نہیں ہوں گا، کچھ نہ کچھ کمزوری ہوں گی تو بولے آج کلمہ پڑھ کے دور ہو جاؤ. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے کلمہ پڑھانا. اسی طرح نکاح کے بعد جو حاضرین مجلس کو چھوارے دیتے ہیں، الحمدللہ ابھی تو کافی سوفسٹیکیشن آ گیا، پیکٹ بنا کر اچھا خوبصورت دیتے ہیں، لیکن پھینک کر دیتے ہیں. اور اس کے پیچھے وہ لٹانا بولتے ہیں، لٹانا، چھوارے لٹاتے ہیں لوگ، چن چن کے کھاتے ہیں. بالکل درست نہیں، غیر شرعی، غیر اسلامک ہے. اس لیے کہ کھانے کی چیزوں کو پھینک کر دینا ویسے ہی درست نہیں. ٹھیک ہے. تو غیر شرعی تو پھینک کر دیا جاتا ہے. چھوارے، کھجور، بادام اور پتہ نہیں کیا کیا، کشمش اور وہ کیا ہوتی مصری اور جو بھی ہوتا ہے ہر علاقے میں، لیکن آج کل ہاتھ میں دے رہے لوگ. خوشی کے اظہار کے لیے انسان کچھ کھلائے پلائے جائز ہے، لیکن یہ طریقہ جو لٹانا تو پھینکنا، یہ بالکل درست نہیں، غیر شرعی، ادب کے خلاف ہے، کھانے کے ادب کے خلاف ہے، کھانے کے احترام کے خلاف ہے، اور لوگوں کے ادب کے خلاف ہے کہ لوگ چن کر کھا رہے ہیں، یہ درست نہیں. اسی طرح جو ہے دلہے کے جوتے چرانا. شادی ہو گئی تو ہر موقع مسجد میں چرا لے رہے، گاڑی میں بیٹھا چرا لے رہے، گھر آ رہا چرا لے رہے، ہال میں چرا لے رہے. کیا عجیب بات ہے. یہ سب غیر شرعی رسومات، اسلام سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح جو ہے لڑکی کو قرآن کے سائے میں گھر میں لاتے ہیں، رخصت بھی قرآن کے سائے میں، لاتے بھی قرآن کے سائے. کیوں؟ تو بولے نحوست نکلنا اس لڑکی سے. تو وہ قرآن نہیں ہوا، اسکیننگ مشین ہو گیا آپ کا، میٹل ڈیٹیکٹر جیسا ہوتا نا ایئرپورٹ پہ کہ وہ بجا دیں گا کہ ہاں نحوست ہے نکالو. کیا یہ سب غیر شرعی. قرآن کا یہ احترام، یہ طریقہ قرآن سے استعمال جائز نہیں ہے. اسی طرح جو منہ دکھائی اور گود بھرائی کی رسم کرنا. منہ دکھائی کی رسم آپ کو بتایا نا، شادی ہونے کے بعد لڑکی اور لڑکیوں کو ایسا بازو بٹھایا جاتا ہے اور آئینہ رکھا جاتا ہے سامنے. منہ دکھائی کی رسم ہوتی ہے. وہ جب سامان چڑھتا نا، وہ جہیز کا جب ہوتی ہے پیچھے، جب پورے باقی لوگ تو ادھر لگے ہوئے رہتے، ادھر عورتیں جمع ہو کے منہ دکھائی کے رسم. پھر وہ کیا کرتے اس کے اندر، وہ آئینے میں اس کو منہ دکھاتے. ارے میرے بھائی اب شادی ہو گئی، گھر جانے کے بعد زندگی بھر منہ دیکھنا ایک دوسرے کا. جب دکھانا تھا وہ شادی سے پہلے جب تو نہیں دکھایا، اب آئینوں میں بڑا منہ دکھا رہے اور پوری پبلک دیکھ رہی ہے اس میں. اب یہ بھی پریشان ہوتے، دیکھے تو کیا دیکھے، ان کی صورت دیکھتی ہے اس کے اندر. آئینہ ڈھونڈ کے لاتے، اس میں جھانک رہے. یہ تمام رسومات جو ہے غیر شرعی ہے، درست نہیں ہے. اور اس میں بیاہی شامل ہے، اس لیے کہ اس میں بہت سارے نوجوان مرد اور عورتیں جو غیر محرم شامل ہوتی ہیں اور وہ بیاہ بن جاتے ہیں ان دونوں کو دیکھ کر. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے محرم اور عید کے مہینوں میں شادی نہ کرنا. سفر میں شادی نہیں کرتے لوگ، رمضان میں شادی نہیں کرتے. میں نے ایک بار پوچھا رمضان میں کیوں شادی نہیں کرتے لوگ؟ تو رمضان عبادت کا مہینہ ہے نا. بولے شادی کیا ہے پھر؟ شادی اسلام کا حصہ نہیں، عبادت کا مہینہ ہے نا. بولے اس میں تھوڑی شادیاں کرتے. کیا پاگل پر، نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا. نکاح جس کو آدھا دن کہا جا رہا ہے اور آپ بول رہے عبادت کا مہینہ تو اس میں آدھا دن مکمل نہیں کر سکتے. امیزنگ. شادی ہو سکتی، شادی رمضان میں ہو سکتی ہے، شادی محرم میں ہو سکتی ہے، شادی سفر میں ہو سکتی ہے، شادی عصر کے بعد ہو سکتی ہے، شادی مغرب کے بعد ہو سکتی ہے، شادی عشاء کے بعد ہو سکتی ہے، شادی فجر کے بعد، شادی تہجد میں ہو سکتی ہے. اس کو وقت نہیں. ہمارے پاس بولتے عصر کے بعد ہونا. اگر لیٹ ہو گئی بیٹے تو طلاق ہوتی ہے. اب کیوں تو رات ہوگی نا، دن بدل گیا. تو دن سے نکل کے رات نحوست کی طرف چلا. ایسے بھی عقیدہ ہے. مغرب کا شادی کی نحوست مانتے ہیں. کبھی بھی ہو سکتی، کوئی دن، کوئی موقع، کوئی وہ چیز نہیں ہے. ہاں کوئی حج میں ہو، حج میں نہ رشتہ بھیج سکتا ہے نہ رشتہ طے ہو سکتا ہے. حج باقی ساری جگہ ٹھیک ہے، وہ تو اسپیشل کنڈیشن ہے. یا کوئی عورت ہے جس کی عدت گزار رہی تو وہ تو اسپیشل کنڈیشن، لیکن ان جنرل شادی کبھی بھی ہو سکتی، کوئی اس کے لیے مقرر چیز نہیں. اسی طرح جو ہے اپنی حیثیت سے بڑھ کر ولیمے کی دعوت دینا شان مارنے کے لیے، یہ بھی درست نہیں، اس لیے کہ اس میں ریا ہے، دکھاوا ہے، وہ شرک ہے. اسی طرح جو ہے ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس شادیوں میں جو رسومات ہوتی ہے اس میں ایک رسم یہ ہے کہ نکاح کے وقت مسجد والے کچھ پیسے وصول کرتے ہیں. مسجد کو تعاون دینا غلط نہیں ہے، لیکن وہ خاص اسی ٹائم دینا ہی پڑتا، بولتے دو اتنی رسید دو تو ہوں گا. یہ درست نہیں، اس لیے کہ اس سے پھر لوگ ڈر کے نکاح مسجد میں نہیں کریں گے، کہیں اور کریں گے. اسی طرح جو ہے لڑکے والوں سے پیسے لے کر جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کرتا ہے. جیسا کہ اب دولہا پہلی بار گھر آیا یا مسجد میں آیا تو دولہے کا ہونے والا سسر یا رشتہ دار آتے، پیسے لیتے اور وہ ایسا بانٹتے لوگوں کو. وار کرنا بولتے اس کو، وار کرنا. ٹھیک ہے، وہ بانٹنا بولتے، اس سے نحوست ہوتی، صدقہ ہوتا. صدقے کا دینے کا یہ طریقہ نہیں. اسی طرح جو ہے ہم جو چیز دیکھتے ہیں اسے منجا اور جو ہے منجے کا بٹھانا ایک بہت کامن ہے. منجا اور رج جگہ، یہ دو چیزیں بھول گیا تھا پیچھے میں. منجا اور رج جگہ. منجا کیا ہوتا ہے؟ منجا ایک عمل ہوتا ہے جس میں ہونے والے لڑکوں کے ساتھ تو اب نہیں ہوتا، پہلے لڑکے ہی بیٹھتے تھے منجے میں. لڑکی کو بٹھا دیا جاتا شادی سے 8-10 دن پہلے، وہاں بٹھا دیا جاتا ہے. اس کے ہاتھ پیلے کر دیے جاتے ہیں، پیر پیلے کر دیے جاتے ہیں. بستر تکیے کے نیچے ایک چاقو، چھری وغیرہ، خنجر، کیلا رکھ دیا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ کوئی کام نہیں کرتی 10 دن، اور بولتے منجا ہے. منجا مطلب لڑکی بہت حسین اور جمیل ہو جاتی ہے، خوبصورت ہو جاتی ہے، اور لہٰذا شیطان کا اٹیک ہونے کا چانسز بڑھ جاتا ہے. لہٰذا ایک جگہ اس کو بٹھا دیا جاتا ہے. اور وہ چھری چاقو بھی رکھتے، بولے شیطان کیا ہوتا ہے، بولے چھری چاقو سے لڑکے بھاگ جاتا. ارے واہ، شیطان دکھتا نہیں تو ماریں گے کیسا اس کو؟ آ گیا تو ڈریں گا کیسا؟ مجھے اچھا لاجیکل نہیں سمجھ رہا. اگر چھری سے ڈرتا تو لوہے کے پلنگ سے کیوں نہیں ڈر رہا؟ اتنا بڑا پلنگ لوہے کا ہے نا پورا.
لوہے کے، ارے کتنا خطرناک بات ہے، اگر شیطان اللہ نے کرے سامنے آ گیا اور اپنے کو مار لیا آدمی نے تو چھری لے کر ہو ڈر کر چھری رکھ رہے، چاقو رکھ رہے. سیم وہی حال دولہے کا بھی ہے. دولہا بولے حسین اور جمیل ہو جاتا، تو دولہا کیا کرتا، خنجر لے کے آتا. دیکھے کبھی آپ نے، آپ کو میں بتاتا ہوں کہاں رہتا ہوں، آپ دیکھے بھی ہوں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا ہے. اب چونکہ جس کی شادی میں نہیں ہوا یا جس کی شادی نہیں ہوئی تو بولتا کیا لاتا کہ نہیں معلوم، چلو شادی ہو رہی خوشی کی بات ہے. ہاتھ میں خنجر لاتا، خنجر لہتا ہو، خنجر گپتی رہتی ہو، ویسا پکڑنے والا خنجر رہتا ہے اس کے نیچے رہتا ہے لمبی، اور اس کی چونکہ وہ نوک چبنا نہیں بول کر اس میں لیمبو اٹکا کے لاتے، اور گورنمنٹ کی طرف سے پرمیشن نہیں ہتھیار کی تو اس پہ کپڑا لپیٹ کے لاتے. یاد آ گیا، دولہے کے بازو رہتا تھا لے کے گھومتا رہا لیفٹ ہینڈ میں، گلے بھی مل رہا تو یوں کر لے. ارے کیا ہے مہاراجا بنا ہوا، کیا بنا ہوا ہے تو، مطلب یہ گپتیا وپتیا لے کے گھوم رہا. میں تو کہتا ہوں قاضی کا کام ہے یہ ہتھیار لے کے آنا، تو بس چل بھاگ مسجد سے ہکال دینا اس کو، چل بولنا آنا ہی نہیں ادھر. یہ سب کیا ہے، یہ کون سا رسم ہے، کون سی دین کی بات کر رہے ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ بولے ہتھیار لے کے، وہ بالکل یوں لے کے گھوم رہا. آج بھی ہوتا ہے، لوگ ہتھیار رکھتے ہیں خوبصورت. تو یہ منجا بٹھانا، رج جگہ کیا ہوتا ہے میں سمجھ تفصیلات ضرورت نہیں. گلگلے ملیدہ سب نے کھایا ہے، گلگلے بنتے، ملیدہ بنتا، رات بھر بیٹھ کے عورتیں بناتی ہے تاکہ دن بھر کی نمازیں ضائع کرے، ماشاءاللہ ہے نا. رات بھر بیٹھ کے بناتی، محنت کرتی، محرم آرا غیر محرم آرا، پردے کا کھول. یعنی شادی ہے نا بھائی، شادی ہے تو سب حلال ہے، ایک دوسرے کے لیے جائز، ٹھیک ہے. اسی طرح جو سانچک کی رسم ہوتی ہے، سبحان اللہ، شادی سے ایک دن پہلے ڈبل خرچہ ہوتا ہے اس میں. تو خاص لوگ بلائے جاتے ہیں جو شادی میں نہیں آئیں گے، اسپیشل لوگ، فلاں لوگ، رشتہ دار، چٹھی بڑھتی ہے اس کی. سانچک کیا ہے؟ سانچک بولے تو لڑکی والوں کے پاس پہلے جاتے ہیں، پھر لڑکی والے لڑکے والوں کے پاس آتے ہیں. جب لڑکے والے لڑکی والوں کے پاس جاتے ہیں تو لڑکی کو بٹھایا جاتا ہے، اس کی بہن یا کوئی اور عورت گھر کی ساتھ بیٹھتی ہے. پھر اس کے منہ کو میٹھا کیا جاتا ہے، گال کو نیچے ٹھڈی کو پتہ نہیں کیا، ہلدی مہندی یا وہ پیلے ہلدی رہتی ہے، خوشبو کی کچھ چیزیں ہوتی، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، وہ اس کے گال پہ ملا جاتا ہے. ملنے کے بعد جا کے دیوار پہ 1 2 3 4 5 دیکھیں گے نا آپ نے انگلیوں کے نشان. شادی ہو رہی ہے، 1 2 3 4 رہتے، الگ الگ عقیدے کے مطابق، کوئی 5 کوئی 7 کوئی 6، پتہ نہیں، ہو سکتا کوئی پیر سے بھی کرتا ہوں، مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ نشان جا کر وہاں بناتا ہے نا. تو پھر وہ کھلاتا ہے. پھر اس کے اندر ماشاءاللہ عورتیں پوری جمع ہوتی ہے. ہمارے نوجوان اوپر کھڑے ہوتے ہیں، اگر مالدار لوگ ہیں تو بالکنیز کے اندر، دوسری جگہ کھڑکیوں میں سے لوگ جھانکتے ہیں ہمارے نوجوان کو. حمام میں سے دیکھ رہا، چونکہ اب جگہ نہیں ہے تو ادھر چلا گیا، لیڈیز پوری اندر بھری ہوئی ہے نا. کچھ گھر کے نوجوانوں کو تو ایشو نہیں رہتا، آنا جانا بالکل حلال رہتا ان کے لیے، وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ رسم ہو رہی ہے. پھر اس میں مذاق اڑایا جاتا ہے ایک دوسرے کا، شعر شاعریاں ہوتی ہے، جوکس مارے جاتے ہیں. کچھ جگہ تو دودھ کی کلیاں کی جاتی ہے، ہاں وہ لڈو اور مٹھائیاں منہ پہ مل مل کے، ایسا نہیں بھی کھا رہا تو آدمی پکڑ کے زبردستی منہ میں ڈالے جاتے ہیں. یہ ایک رسم. پھر اس کے بعد دوسری رسم ہوتی ہے، پھر وہ لڑکی کے گھر پہ ہوتی ہے سانچک، ہے نا، مذاق تھوڑی ہے. اور سانچک جتنے دیر رات تک چلے اتنا فخر، اتنی علامت، اتنا سٹیٹس ہوتا ہے. 4 بجے سانچک، او بھائی آپ لوگوں کا کیا ہے، آپ لوگ بڑ بغل کے جو خاندان سے رات بھر آپ کا رات میں چلتا ہوں. نہیں ہمارا خاندان ہی ویسا، ہم لوگ فجر والے لوگ ہیں تو ہم کو یہ سب نہیں چلتا. رات بھر سٹیٹس سانچک. پھر لڑکی کی سانچک ہو رہی ہے. اب امیزنگ چیز کیا ہے معلوم ہے پورے کیس کے اندر، لڑکی کی سانچک ہو رہی تو عورتیں کرتی، لیکن وہ بھی، اور کون کرتا آپ تعجب کریں گے. لڑکا بیٹھا ہوا ہے لڑکے کے ساتھ، ایک اور لڑکا، اس کا بھائی ہوتا ہے، کبھی کوئی اور رشتہ دار ہوتا ہے، بازو بیٹھا ہوا رہتا ہے. پھر وہ توال وہ جو بھی ہوتا ہے، لڑکے کے بھی جو ٹھڈی پہ کچھ لگایا جاتا ہے نا. اور یہ سب کرنے والے اللہ رحم کرے ایک غیر محرم عورت ہوتی ہے. کبھی اس کی لڑکی کی پھوپھی یا لڑکی کی کوئی اور رشتہ دار ماں نہیں ہوتی اس میں، مجھے پتا ہے کیسے. کہیں بھی جو ہے ساس سسر نہیں ہوتے دونوں طرف، پھوپھی خالہ کوئی یہ، اور پھر ساتھ میں کبھی سالی ہوتی ہے. کبھی آج کل تو سالی کا بھی سسٹم ہے کہ سالی ہوتی ہے، سالی نہ ہو تو پھر کوئی دوسری عورت کرتی ہے غیر محرم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ سنیے. آپ نے فرمایا نوجوانوں، اس تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم اپنے سر میں کیل مار لو لوہے کی، اس کے مقابلے میں کہ کسی غیر محرم کا دھکا تمہیں لگے یا اس کا ننگانگ تم سے. کیل مار لینا تمہارے عقل میں، مطلب سر میں زیادہ اچھا ہے کسی غیر محرم عورت کا ہاتھ لگنا، ٹچ ہونا تم سے. ایک مرتبہ آپ نے کہا کیا تم میں سے کو پسند کرتا ہے ایک سور جو گندگی میں لت پت ہے اگر تمہارے جسم کو لگے؟ تو کہا نہیں. تو کہا ایسا ہی ہوتا ہے جب 2 غیر محرم لوگ ایک دوسرے کو ٹچ کرتے ہیں، دھکا لگتا ہے. دھکا زیادہ کپڑے پہ لگتا ہے، یہاں تو کپڑا بھی نہیں، ننگا ہاتھ ہے اس لڑکی کا جو اس کی سالی ہے، ہونے والی سالی، ہوا بھی نہیں، اور وہ اس کے ہاتھ پکڑی، کر انگلی پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے. کر انگلی پہ کیا لگاتے ہیں پتہ نہیں کیا رہتا ہوں، مہندی لگانے کے بعد اس پہ پتہ نہیں کیا لپیٹتے اور وہ ہاتھ پکڑ لیتے. اب بولتی چھوڑوں گی نہیں. کیا بولتی ہو؟ چھوڑوں گی نہیں. شادی کس سے ہونے والی؟ اس کی بہن سے کل، اور 1 رات پہلے یہ کیا بول رہی؟ میں چھوڑوں گی نہیں. اب انہیں بھی کنفیوژن ہو جا رہا، کرنا تو کیا کرنا، ڈیسیجن کیا لینا. اپن نے ابھی اچھا موقع ہے، سوچتا ہے چھوڑوں گی نہیں، انہیں کھینچ رہا، انہیں ادھر کھینچ رہی، میں نہیں چھوڑتی. پھر وہ بولتا اچھا اب جان چھڑانا ہے. سالی آدھی گھر والی پتہ نہیں کہاں سے لائے، لیکن ہے کانسیپٹ، وہ کھینچ رہی. تو بولے اچھا. تو پھر پیسوں کا لین دین چل رہا. کہیں میں نے دیکھا اس میں جھٹے لڑے جا رہے ہیں. کئی جگہ میں نے دیکھا سالی ان کی آنکھ پہ گر جا رہی ہے، یہ ادھر جھٹکا دے رہے تو ادھر کہیں تو بھی گر جا رہی ہے، فریکچر آ گیا، ہاتھ یہ ہو گیا، یہ سب ہو رہا ہے. یہ ہے سانچک. تو سانچک کیا ہے؟
شادی سے ایک رات پہلے ہونے والی بہن بولتی ہے دلہن کی یا اس بیوی کی کہ میں تم کو نہیں چھوڑوں گی، یہ ہے سانچک. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ، میں نے جب سانچک پہ اس سے پہلے بولا ارے کیا فیض بھائی اتنا آپ نے برا بولتی ہے کہ سالی اور اتنے حدیثیں کو، یہ ٹھیک نہیں، وہ تو رسم ہے، خوشی سے کر رہے، اچھی نظروں سے دیکھ رہے. میں نے کہا واہ، یہ نظروں پہ اسکینر لگتا کب اچھا اور برا والا میرے سمجھ میں نہیں آج تک. پوری عورتیں جمع ہیں، پھر ماشاءاللہ وہاں کا ماحول بھی ایسی سجا ہوا ہوتا ہے، عورتیں پوری جمع ہیں. لڑکے بولتے ادھر جگہ کم تھی دلہن کے پاس، ادھر پوری جگہ ہونا اپنے کو بھی، کیونکہ اپنی بھی سیٹنگ وہیں جمتی ہے. ٹھیک ہے، اور پورا ایسا جمع ہے ادھر، پورا ایک دم ہال فل، پورا وہاں معاملہ چل رہا ہے. لڑکے بول رہے کھینچو بھیا ادھر، اور ادھر سے لڑکیاں بول رہی کھینچو باجی ادھر، اور کھینچتان چل رہی ہے. کبھی استین پھٹ کے نکل کے آ رہی ہے، کبھی وہ آنکھ پہ آ جا رہی ہے، کبھی یہ آنکھ پہ چل جا رہا ہے، یہ کھلا رہی ہے کچھ، وہ تھوک رہا ہے اس کے منہ کے اوپر. ہاں میں نے دیکھا دودھ کی کلیاں کرتے ہوئے لوگوں کے دوسرے کے اوپر، دودھ پھینک رہے ایک دوسرے پر، پانی ڈال رہے ایک دوسرے پر، لڈو پھینک رہے ایک دوسرے کے اوپر، اور بول رہے انجوائے. شادی مذاق تو نہیں، حرام کاری کا ڈے 1 سے لے کر آخر دن تک ہر حرام کام کریں گے. پھر بولیں گے ہمارے نکاح بے برکت کیوں ہو گئے، ہماری شادیاں وہ خیر کیوں نہیں لا رہی جو صحابہ کی زندگی میں ہوا. تم نے عمل ہی ایسا کیا، یاد رکھیے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سانچک کے بعد جو چیز ہم دیکھتے ہیں، منہ دکھائی کی رسم گھر میں کرتے. شادی ہو گئی، دلہن گھر میں آ گئی، گھر میں آنے کے بعد منہ دکھائی کی رسم ہوتی. کیسے ہوتی ہے؟ چاول دیکھیں گے نا، دودھ، کوئی لکوڈ لاتے ہیں، اس میں لڑکی کی انگوٹھی اتار دیتے ہیں، اس میں ڈالتے اور بولتے دونوں کو ڈھونڈو. کس کو؟ میاں بیوی جو ہو گئے اب گھر میں پہنچے، دلہن پہلی بار گھر آئی، دونوں بولے منہ دکھائی کی رسم ہوتی. اس میں گیم کھلا رہے. ارے بھیا وہ اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے تو سب ہو جاتا، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ خام و خواہ کی جو ہے نا دوسروں کی سیٹنگز دکھتی ہے کو اس میں پوری، یہ ایڈجسٹمنٹ دوسروں کی پوری، انگوٹھیاں ڈھونڈ رہے اور کیا فتنے ہیں، اللہ رحم کرے. بس مختصر جھلک رکھ رہا ہوں. اسی طرح جو ہے دلہن کو جب گھر میں لاتے ہیں تو اس کی نحوست نکالنے کا بھی قرآن رکھتے ہیں. آتے کالی مرغی لا کے جلدی جلدی گھماتے ہیں، بکرا لا کے گول گول گھما کے، صدقہ نہیں کرتے، پھینک دیتے اس کو کہ بولے وہ نحوست ہے اس کی. کبھی چاول اس کے پیروں میں ڈالے جاتے ہیں. ہاں یہ بھی سسٹم ہے، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. چاول اس کے پیروں میں ڈالے جاتے ہیں، یا وہ چاول کو پھینکتی ہے ایسا لے کر تو اس کو خیر سمجھا جاتا ہے چاول کو. یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے دلہن اور دلہے گھر میں بہت سارے کھیل کھیلنے لگاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے دلہن کے سامنے یہ سسٹم بھی میں نے دیکھا، مثلا بڑی تعجب ہوں گا آپ کو، لیکن دیکھا دلہن کو جب شادی کی رات لاتے ہیں، دلہے کے پاس کمرے میں جب پہلی بار جاتی ہے تو اس کو پورا سجدہ تعظیمی بول کے سجدہ کرایا جاتا ہے. سجدہ تعظیمی شریعتاً حرام ہے، حالانکہ سجدہ تعظیمی بول کے پورا سجدہ کرایا جاتا ہے. میں نے خود دیکھا یہ رسم، نئی رسم ہے، لیٹسٹ ہے میرے نزدیک. میں علاقے کا نام نہیں بولنا چاہتا ہوں، لیکن کامن ہے، وہاں سب جگہ ہوتی ہے. آپ کیا نہیں ہوتی؟ ارے بولے حدیث میں ہے نا، بولے کہ شوہر مجازی خدا ہے، اگر کسی کو سجدے کا حکم ہوتا تو شوہر کو تو ہم کرتے، ہوتا تو ہے نا، کرو بول کے نہیں ہے، ہوتا تو شوہر کو ہوتا کہ بیوی سجدہ کرے شوہر کو، لیکن وہ بھی اجازت نہیں دی گئی سنت میں، آپ نے فرمایا. سمجھیے آپ بات کو؟ تو لہٰذا اس طرح سے کرایا جاتا ہے. اسی طرح دولہے کو جو ہے گھر میں آ کر سجدہ کرنے کے علاوہ دلہن کی جو ہے نحوست نکالنے کے لیے اناج وغیرہ، صدقہ، انڈا وغیرہ اس کے ہاتھ سے دیا جاتا ہے. اسی طرح جو ہے دولہے کو جو ہے سفید کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اور دلہن کو لال کپڑے پہنانا یہ خیر کا باعث سمجھ. اگر دلہن کے لال کپڑے نہ ہو اور دلہے کے سفید نہ ہو تو بہت نحوست مانی جاتی ہے. دیکھیے نہ دلہن کو لال کپڑے پہننا منع ہے، نہ دلہے کو سفید. کچھ بھی پہنیے آپ، لیکن رسم کے اعتبار سے آپ پہن رہی. مسئلہ یہ ہے اگر کسی دلہن نے سفید کپڑا پہن لیا ہمارے پاس ہندوستان کے ماحول میں تو لوگ کیا بولیں گے، ارے شادی ہوتے ہی بیوہ، یہ کیا بیواؤں کا ڈریس پہنا کے بٹھا دیا تم نے، کچھ ملا نہیں تھا کہ تم کو کوئی تہذیب، تمدن اور کوئی اخلاق، خاندانی کوئی ہے کہ نہیں دبدبہ تم لوگوں کا. تو لال کپڑے، کوئی ضرورت نہیں لال کی، کوئی ضرورت نہیں پیلے کی، کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی، روٹین ڈریس پہنو کیا. لیکن بہرحال ہمارے پاس اتنی ساری چیزیں ہم نے کر دی تو سمجھتے ہیں کہ ایسا نہ ہوا تو نحوست ہوں گی. اس کے علاوہ بھی میں سمجھتا ہوں اتنی ساری باتیں کہ ہم نے اپنے نکاحوں کو مشکل کر دیا. بس میں اپنی بات یہیں ختم کروں گا کہ جو نکاح ہے اس کو سادہ کرے، سستا کرے، عام کرے، لوگوں کے لیے بوجھ نہ ہو، نہ لڑکی والوں کے لیے نہ لڑکے والوں کے لیے، اور ویسا نکاح کرے جیسا شریعت چاہتی ہے. تو پھر ہمارا نکاح برکت کا باعث ہوں گی، ہمارے نکاح خیر کا باعث ہوں گی، ہمارے نکاح اچھائی کا باعث ہوں گی، ہمارے نکاح سماج اور ماحول کے اندر اچھائی کو لائیں گے اور برائی بہرحال دور ہوں گی. اسی کے ساتھ اپنی باتوں میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے آخر میں دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.